ایک طرف غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایک فلم لانچ ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہمارے 12 ہے، جس میں اسلاموفوبیا کی ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے مبارک ثانی کیس، جو ایک قادیانی کیس ہے، کافی عرصے سے 2019 سے یہ بات چلی ہوئی ہے، اب جا کے کوئی وہ فیصلے کی طرف پہنچ رہی ہے۔ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ سرگودا کے اندر کچھ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ موب وائلنس ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہماری پاس خبریں آتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، انٹرنیشنل میڈیا سے، آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA کیو دی انٹرو۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف MWA را۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ را جو ہے دس از آر سیٹ وچ یو کین سی، ابھی MWA کی جو آفیشیل سیزن 2 ہے اس کا لانچ ہونا ہے، بٹ ان دا مین ٹائم ہم لوگ اپنے اس میک شفٹ اسٹوڈیو میں آپ سے مخاطب ہیں۔ تو آج کی جی اسٹریٹ اوے اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس علی ای موجود ہیں، ہمارے پیارے ولاگر بھائی جو آج کل پہاڑوں کی سیریں کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے وہ سائٹس دکھا رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھے۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ دیکھیں میں کمپنی میں CEO ہوں نا، CEO کو سب خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کون سی ایسی جگہیں آپ نے ڈسکور کی ہیں اسلام آباد کی جو آپ کو لگتا ہے کہ پیپل ہیو نو آئیڈیا کہ اسلام آباد کی یہ سائٹ بھی ہے؟ یہ جو مارگلا ہلز ہیں بیسکلی، صحیح، اس میں وین یو گو ڈیپ ان ٹو دی ماؤنٹینس رینج جو ہے، اس میں ایک ہارو ریور ہے جو کہ اس ایبٹ آباد کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ والی جگہ ایک میرے لیے کم از کم نئی جگہ ہے، اور اس کے آس پاس جتنی بھی ماؤنٹینس رینج ہے، ابھی ریسنٹلی میرا اتفاق ہوا وہاں پہ کچھ جگہیں ایکسپلور کرنے کا، تو اٹ واز اے کمپلیٹلی نیو ایریا فار می اینڈ مائی گروپ۔ تو میں حیران تھا کہ سبحان اللہ اتنے قریب تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کے ساتھ ہی ایک نئی بیوٹی کی جو ہے نا وہ تصویر سامنے آئی۔ سو ٹرو۔ بٹ میں اس کے ساتھ ہی جہاں پہ آپ نے ایک پازیٹیو بات کی، ایک تھوڑی سی سیڈ نیوز بھی ہے۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا ایک یہیں ہمارے مرگلا میں ٹریل 5 پہ ایک 16 ایئر اولڈ لڑکا جو تھا وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ نکلا ہوا تھا، وہ بیچارہ وہاں سے ٹریک سے واپس ہوا اور اس کے بعد وہ گم گیا، اینڈ انفارچونیٹلی اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایکچولی لاپتہ نہیں تھا بلکہ ہی ایکچولی ڈائیڈ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اوبیسلی یہ بڑی عجیب اور ایک ان ایکسپیکٹڈ بات ہوتی ہے کہ یو نو اٹس جسٹ اے نارمل ہائکنگ ٹرپ ہے، لڑکے ہیں جاتے ہیں، یو نو ایک اصل میں اس مطلب ہے بھائی کہ ہم جب ٹی وی میں ڈاکیومنٹریز میں ڈفرینٹ ایسے فارسٹس کو، ڈفرینٹ جگہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹیو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اباؤٹ ٹیکنگ پریکاشنری میئرس، رائٹ۔ لیکن جو ہمارے آس پاس کے علاقے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنرل پبلک کی اپروچ جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسڈ ہوتی ہے کہ یہ جگہیں اتنی خطرناک نہیں ہیں۔ حالانکہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جگہیں بھی ایکولی ہی خطرناک ہے اور اس کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اگر آپ وہاں پہ ہائکنگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو ادھر جاتے ہیں، اٹس ویری ایزی کہ ایک نیا بندہ جو پہلے وہاں نہیں گیا وہ بہت جلدی گم سکتا ہے، اور جب گمنے کے بعد جب رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو ایک پینک بھی کریٹ ہوتا ہے، بیکاز آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں آئی ایم ان دا مڈل آف نو ویئر، سگنل موبائل کے ویسے نہیں آ رہے ہوتے، تو ایک بڑی اسٹریسفل سچویشن ہو جاتی ہے، اسپیشلی وین یو اسٹارٹ وٹنسنگ وائلڈ اینیملز۔ یس، دس ٹیلز یو اے لاٹ کہ اگر وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہیبیٹیٹ ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں جی آج خرم الوی، بڑے عرصے کے بعد اس شو کی زینت بنے۔ خرم بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام۔ السلام علیکم ابھی، کیسے ہیں آپ؟ فٹ بال کی دنیا کے بارے میں کوئی خبر آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ہمیشہ اس کے اوپر ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی رائے دیتے ہیں۔ یوروز اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو باقی کوئی ایسا جو ابھی ہمارے ڈفرینٹ جو لیگ کے میچز وغیرہ بھی آج کل چل رہے تھے، اس کے بارے میں کوئی؟ بس لیگ چیز اب ختم ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ، اور اب بس سمرز میں پھر یا تو ریلیکس ماحول ہوتا ہے یا پھر کوئی چیمپئن شپ ہو جاتی ہے، تو باقی کوئی خاص اور نیوز نہیں۔ اچھا، فٹ بال کمیونٹی کا مجھے بتائیں کہ جو یہ
غزہ کی جو صورتحال ہے. اوبیسلی فٹ بال نارملی اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کئی پلیئرز نے اپنا بڑا ایک سالڈ اسٹینس لیا, کچھ ٹیمز نے بھی لیا. ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دیٹ ہول سینیریو؟ جیسے ابھی شروع میں تھا, بلکہ انفیکٹ ابھی ریسنٹلی بھی بیچ میں نا ہوتا رہا. انٹرسٹنگلی دیر آر سرٹن فٹ بال کلبس, آلدو یہ جو میں نے شرٹ ہے سیلٹکس, یہ بوسٹن سیلٹکس ہے, صحیح, بٹ جو سیلٹک کا ایکچوئل فٹ بال کلب ہے اسکاٹش, دے آر ایکچولی ویل نون فار دیئر سپورٹ فار پیلسٹائن. ان فیکٹ دے ہیڈ دس میچ اگینسٹ ابھی آئی تھنک رینجرس کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے ان کا جو ڈابی میچ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی وہ فلسطینی جھنڈے لے کر آئے ہوئے تھے. اچھا, اور یہ ہمیشہ ان کی طرف سے نا سب سے زیادہ سپورٹ رہی ہے. اینڈ باقی جگہوں پہ تھوڑا روکتے ہیں, ٹی وی میں اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنے دیتے, بٹ یہ کہ شروع میں تھی اوبیسلی, بٹ اگین آپ کو پتہ ہے جس طرح فٹ بال اور ان کے لیے دس از ناٹ اے پرائیورٹی انلیس اینڈ انٹل ان کے اپریٹرس کی ہو, جیسے یوکرین اور رشیا والا معاملہ تھا, وہ تو انہوں نے جتنا بڑا ایشو تھا اس کو سے 6 گنا اوپر کر کے پلیئرز کو زبردستی فلیگز اور آرم بینڈس کے کلر اور فین, مطلب ایوری تھنگ واز ڈن اس کے لیے. سو یہ کہ جہاں پہ ان کا موڈ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت کر دیتے ہیں, ادروائز دے ٹرائی ٹو کیپ اٹ پلیئرس کو بھی چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یس, لیکن کچھ پلیئرز ہیں جنہوں نے اوپنلی, انہوں نے کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ برانڈس کو بھی بوائکاٹ کیا تھا, جس طرح پوما کی جو آئی تھنک وہ تھی جی, وہ اس میں تھوڑا سا آئی تھنک کنفیوژن تھی, بیکاز پوما نے جس یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ جو اسرائیلی نیشنل ٹیم کو اسپانسر کرتے تھے نا, تو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا, دے جسٹ سیڈ ویل ناٹ رینیو اٹ. اوکے, تو اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ دیٹس اے گڈ موو کہ انہوں نے کینسل کیا. تو خیر انہوں نے بعد میں خود اپنی اسٹیٹمنٹ بھی یہ دی تھی کہ نو وی جسٹ ڈیسائیڈیڈ ناٹ بیکاز آف دس ہول سچویشن, ہم نے ویسے ہی رینیو نہیں کر رہے. صحیح, تو یس, لیکن وہ کچھ ملکوں نے اسرائیل کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا آئی تھنک فٹ بال کا. صحیح, تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, بٹ ایک نارمل ایکسٹینٹ پہ ناٹ. چلیں آئی تھنک جو بھی چھوٹے موٹے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ انٹرنیشنل اسکیل پہ ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز اوبیسلی ہمارے مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے اور ہمارے سینٹیمنٹس بھی ہیں, بٹ جو نان مسلمز ہیں اکثر ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ اگر ان کے جو فیوریٹ پلیئرز ہیں وہ کوئی اس قسم کی اسٹینس یا پالیسی لیتے ہیں تو اوبیسلی وہ لوگ زیادہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور افیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنی بھی کچھ کم از کم سوچنے کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. بالکل ایسے. لیکن الحمدللہ ویسے اس دفعہ آئی تھنک اوور آل نا, بیکاز آف دا سوشل میڈیا, تھوڑی سی اویئرنیس کی وجہ سے, اور جو ویڈیوز غزہ سے وغیرہ آئی ہیں, تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اٹس ہڈن فرام اینی ون, ایوری بڈی اراؤنڈ دا ورلڈ نوز واٹس گوئنگ آن. اور بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, ایک شاید اتنے لمبے ڈیوریشن کی وجہ سے بھی, کہ جن کو شروع میں اگر نہیں پتا تھا ان کو ایونچولی پتہ لگ گیا واٹس گوئنگ آن. صحیح. اچھا, ہمارے جو آج کے تھرڈ اور فائنل گیسٹ ہیں وہ ہیں جی دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم سب سے پہلے آپ ہی سے بات شروع کر دیتے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے سامنے کیس ایک آیا ہوا ہے سب سے بڑا, جو جس کی ابھی سپریم کورٹ جو ہے اس نے ابھی ڈیسیجن دینی ہے, مبارک ثانی یا مبارک احمد ثانی کا کیس جو 2019 میں پکڑا گیا کہ جی وہ بیسکلی ایک احمدی قادیانی تھا, اور اس نے اپنی جو ہے درسگاہ جو ہے وہاں پہ وہ جو بچوں کی جو سیریمنی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک ایسی کتاب بانٹی جو کہ ٹیکنیکلی پاکستان میں بینڈ ہے, اور تفسیر صغیر کے نام سے. یہ بیسکلی احمدیوں کی اپنی ایک تفسیر ہے جس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ دین کے بالکل خلاف ہیں, مسلم امت کے جو عقائد ہیں, نظریات ہیں, جو ویلیوز ہیں, پرنسپلز ہیں, کور پرنسپلز, اس کے خلاف ہے. اور اس میں اس کی تقسیم ہوئی, جس کے بارے میں پھر اس کے اوپر ایک کیس ہوا. اس میں پھر یہ 3 سال تو ایف آئی آر درج کرنے میں لگ گئے. یعنی امیجن کریں کہ ملک پاکستان کے اندر ایف آئی آر درج کرنے میں 3 سال لگتے ہیں. 2019 سے لے کر 2021 میں جا کے فائنلی وہ فائل ہوتی ہے, پھر اس کو 2 سال کے لیے قید ہوتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ایک نظر ثانی ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل پریشر بھی بہت پڑتا ہے, یو این کی طرف سے پریشر پڑا, ہیومن رائٹس کی طرف سے. تو پہلا سوال تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا اس کیس کے بارے میں ذرا اگر تھوڑا سا بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ آخر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل وہ کیوں اتنے انوالو ہوتے ہیں جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے, جب بھی توہین رسالت کی بات آتی ہے, جب بھی ہم اپنے ویلیوز کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز غیر اسلامی ہے, اس میں پھر ان کی انٹرونشن کیوں اس زور و شور کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی بالکل جا بھائی, پہلے کیس کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے باقی جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. جا بھائی, یہ مبارک ثانی جو بھی ہیں, انہوں نے چناب نگر کے ایریا کے اندر جس آپ نے ذکر کیا اپنی درسگاہ کے اندر ایک تفسیر بانٹی, جو کہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں گے اٹیمپٹ تھی قرآن کے جو اس کے اندر تحریف کرنے کی ایک ناکام کوشش کی, آپ یوں کہہ لیں. یعنی قرآن کی عربک میں نہیں بٹ قرآن کی قرآن کی ایکسپلینیشن میں کنفیوژنس کے لیے. یہ دیکھیں قرآن کی جو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے, صحیح ہے, اور یہ قیامت تک اپنی صحیح فارم میں موجود رہے گا.
اب اس میں ضیاء بھائی اس میں تھوڑا سا نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو قادیانی مذہب کا نا جو ابتدا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی تھے بیسیکلی, وہ مناظر تھے بیسیکلی, ایک مناظرے کیا کرتے تھے اور انہوں نے آریہ سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے اور کرسچنس کے ساتھ بھی کیے, اور بہت کم ٹائم کے اندر نا انہوں نے ایک مسلم سپورٹ حاصل کی. اور ان کا جو بیسک جو آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار تھا درس و تدریس کرنے کا, وہ یہ تھا کہ وہ ریشنیلٹی کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اور جو سائنٹیفک علم میں یا سائنٹیفک علوم میں جنہوں نے جو لوگ اس سے وابستہ تھے تو وہ ان کے پیروکار بنے. وہاں پر اب انہوں نے ایک فتنے کا آغاز یہ کیا اس ٹائم کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہی تو اور جو وہ ایک نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, تو یہ رحمت تو کس طرح رک جائے گی جب کہ ابھی انسانیت ابھی باقی ہے اور ابھی مزید انسانوں نے آنا ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجنا بند کر دے. تو اس طرح بہرحال ان کا سلسلہ شروع ہوا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دین کے بہت سارے اہم احکامات میں انہوں نے تحریف کر دی, جس میں سے ایک آپ کی ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں جی حدیث کا وحی کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ وہی ہدایت ہے اور ہدایت و نعمت ہے اللہ کی, تو اللہ کی رحمت کس طرح رک سکتی ہے. پھر انہوں نے وہاں سے آگے انہوں نے جو اس وقت کی آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ انگریز, ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے راستے ہموار کرنے کے لیے, کیونکہ ایک نیچرلی انگریزوں کا ایک مسلمانوں کے ساتھ وہ تھا, کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے پاور سے نکالا تھا اور مسلمانوں سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ کہتے ہیں وہ کریں گے. تو خیر اینی ویز ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کے بہت سارے جو قرآن کے اندر احکامات آئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کو بالکل انہوں نے منسوخ کر دیا. صحیح. ابھی یہ جو مبارک احمد ثانی نے جو کیا ہے اس نے یہی کیا ہے, اس نے وہی جو پوری جو میں نے چیتا چند باتوں کا ذکر کیا, جس میں ختم نبوت ہے, جس میں جہاد کے احکامات ہیں اور کچھ اور اسلامی احکامات ہیں, وہ کہ وہ قرآن میں بڑے واضح طور پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ان سے لوگ سوال پوچھتے ہوں گے کہ یار یہ قرآن کے فلاں چیزیں ہیں, ان کو آپ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور پھر ان کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے, تو یہ کیا. تو اس نے اپنی طرف سے ایک بالکل عجیب سی میرے خیال میں ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی اور وہ کیا, جس کے اوپر مسلمانوں کو جب پتہ لگا تو مسلمانوں نے اس پہ بڑی کوششیں کیں اور جیسا آپ نے بتایا بڑی مشکلوں سے. بہرحال یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے, حالانکہ ہمارا لا اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے اور تحریک ختم نبوت چلی 70s کے اندر اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا. اور وہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں وہ کس طرح ہوا تھا. تو یہ اس نے کیا. ابھی جو یہ دوبارہ کیس ہائی لائٹ ہوا, یہ اس طرح ہوا کہ ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا. صحیح ہے. اس کو سزا وغیرہ بھی ہوئی. وہ اس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی, اپیل میں چلا گیا سپریم کورٹ. اب جب سپریم کورٹ میں اپیل میں گیا تو بہت سارے لوگوں کی تشویش کا باعث بنا جب چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کمنٹس کیے, اور وہ کمنٹس اس طرح کیے گئے کہ جس طرح میں یعنی آپ کہہ لیں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے ہم کہ جسٹس صاحب کو پورے کیس کا اس طرح سے ان ڈیپتھ شاید علم نہیں تھا, یا ان کے سامنے پکچر اس طرح پریزنٹ کی گئی ون سائیڈڈ. وہ جو ایسے کمنٹس تھے کہ جن سے بہت سارے مسلمانوں کو آپ کہہ لیں کہ تشویش بھی ہوئی اور بہت ساری بے چینی پھیلی, جس کے بعد بہت سارے ہمارے جو ریلیجس گروپس ہیں, ریلیجس جماعتیں ہیں, وہ بھی پارٹی بنے اس میں. انہوں نے اپنے ریٹن آرگومنٹس بھی جمع کرائے, اور ابھی یہ ہے کہ پھر بعد میں اس کیس کو بہت زیادہ یہ ہائی لائٹ بھی ہوا فیبری مارچ میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا, اور جس کی وجہ سے پھر جسٹس صاحب نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے اس پہ پوری ایک اپنی وضاحت پیش کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس اب اپنی اس میں جائے گا. اور بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ایک ایسا جرم ہے جو پاکستان کے اندر تو کم از کم جو ایک اسلامی ریاست ہے, بہت بڑا جرم ہے کہ آپ قرآن کا جو ٹرو میننگ ہے اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ مروڑ کر آپ پیش کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بڑے اسکیل پر گمراہ کرنے. اس سے نہ صرف گمراہی پھیلتی ہے, گمراہی تو ایک وہ ہے, اس سے زیادہ جو خطرناک یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کیونکہ ہم یہاں پر مسلمان ہیں, مسلمانوں کے جذبات ہیں اور حالات جس طرح کے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک آپ سمجھ لیجیے میں تو سمجھتا ہوں نیشنل سیکورٹی کا ایشو بھی بعض اوقات بن جاتا ہے. یعنی جب آپ اسٹریٹ آؤٹ اس طرح ایک مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے اندر جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے
لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یار ہمارا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تو اپنے ریلیجن کو یا ہمارے اس ریلیجن کو تو اس طرح نہیں پروٹیکٹ کر پا رہا, تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. لوگوں کا پھر وہ جو اعتماد ہے نہ صرف وہ اٹھتا ہے بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ریاستی ادارے ہیں جو ہماری دینی بنیادیں کمزور کرنے میں ان کا کردار ہے, جو کہ ایسا ہے نہیں, لیکن امپریشن ایسا کریٹ ہوتا ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے. لیکن بہرحال بڑا سینسٹیو کیس ہے, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے خیال میں اب یہ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو مائنورٹی سے پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ اپنا فیتھ ہے اس کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, آپ لوگ کیوں اس کا جینا حرام کرتے ہو؟ ابھی ہم آئیں گے وہ جو کرسچنز کے ساتھ سرگودا میں بھی ہوا اس پہ بھی, تو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے لبرل لیفٹ کی طرف سے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. سو پرائمریلی جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ قادیانی احمدی اپنے فیتھ کو پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں اور میں چاہوں گا آپ لوگ اس پہ بھی اپنا جو ہے نا کامنٹ ضرور دیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ پرائمریلی پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے ہوتے, کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تو ان کو غیر مسلم بھی قرار دیتا ہے, اور ان کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ جو مشہور جو کیس بھی ہوا اور ایون پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوا وہ سارا جو تھا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ نان مسلمز ہیں, ان کو پورا چانس دیا گیا, ان کا جو اس ٹائم کا خلیفہ تھا اس کو بلا کے سارا کچھ کہا گیا اور پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس طرح آگے نہیں چل سکتا, اینڈ دے آر نان مسلمس, اور یہ کوئی بھی اسلامی جو شعار ہیں ان کو اپنا نہیں سکتے. تو یہ اس اعتبار سے پھر وہ اس کو نہیں مانتے, آئین کو مانتے ہی نہیں. تو پہلی بات یہ وہ مائنورٹی جو پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتی, ان کو پہلی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ہے وہ رائٹس وہ چیزیں دی جائیں. دوسرا مسئلہ یہ جہاں پہ آپ مائنورٹیز کی بات کرتے ہو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو فریڈم ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن ہے, اور جسٹس صاحب نے بھی جو ایک آیت کوٹ کی تھی وہ لا اکراہ فی الدین والی, کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اگر وہ فریڈم آف ریلیجن ان کے پاس ہے. پہلی بات تو یہ تمام علماء نے تقریباً آئی تھنک 25-26 پٹیشنرز ہیں اس میں دینی جماعتیں جو ہے نا ملا کے, اور دوسری سائڈ پہ ایک ہی ہے بس, وہی جو احمدی گروپ ہے وہی لوگ. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ ایک اور آئینی ادارہ ہے, اس کی بھی اس پہ بڑی سخت رائے آ چکی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, تو اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب یہ اتنی سارے لوگوں کا ایک متفقہ ایک فیصلہ یا ان کی ایک طرف سے اوپینین ہے, تو پہلی بات یہ کہ جو لا اکراہ فی الدین والی بات ہے وہ تو ان پہ اپلائی کرتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں, اور ان کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو زبردستی اسلام میں نہیں لے کے آ سکتے. فورسڈ کنورژن, اس کا ہاں فورس کنورژن, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یعنی فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے نان مسلم, ایک ہوتا ہے وہ جو کہ فار لیک آف بیٹر ورڈ فراڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کو زندیق کہتے ہیں. یعنی کہ ایک وہ شخص ہے جو, اور یہ فراڈ یا یہ جو زندیق ہونا یہ کسی بھی دنیا کے جگہ پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں, ہم تو کچھ اور ہیں, اور ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, فیئر اینڈ نو پرابلم. بٹ ناؤ یو آر سیئنگ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ قرآن کو اس طرح سے آلٹر کر کے لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے, ان کے بعد کسی اور کو مان رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دوں. یعنی جو ہم لوگ جب ٹرانسجینڈرزم کی بات کرتے ہیں, ایک بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے کہ جی میں امریکن نیشنل ہوں. لوگ مجھ سے پوچھے میں امریکہ میں جب لینڈ کروں گے بھی آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویزا, نہیں میں امریکن نیشنل ہوں, لیکن میں پاکستانی پاسپورٹ کو سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں امریکن پاسپورٹ ہے, تو اس لیے اس کو مانا, تو وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ہر جگہ پہ چیز آلریڈی فالو کی جاتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں جو کاپی رائٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اس سے کو نا سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو. آپ کی واچ ہے فار ایگزامپل ایپل واچ ہے یا کوئی اور برانڈ کی واچ ہے, یہ آپ جتنی مرضی خریدیں, جتنی مرضی پہنیں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ان کے رائٹس جب آپ جو ہے اس کو فالو کرنے کی, مطلب اس کو کیا کہنا چاہیے, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا نام بھی ایپل, ہاں ایک اور گھڑی خود بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا نام ایپل رکھ دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے نا, تو اس ڈفرینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب BMW, مرسیڈیز, they would never have a problem for you کہ آپ ان کی جتنی مرضی گاڑیاں خریدیں, ہاں جتنی مرضی, یا کوئی اور برانڈ کی بنائیں, لیکن کوئی اور برانڈ کی گاڑی بنا کے اس کو ہمارا لوگو لگا دیں, ٹھیک ہے, اور پھر پروموٹ کریں ایز دیئر برانڈ, دس از دا ریئل برانڈ. تو یہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں. کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار, نکالوں سے جو قانون بنا تھا اس لیے تھا کہ اسلام جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ جو ہمارے فار ایگزامپل جو لوگوں میں اتفاق ہے وہ ان چیزوں پہ ہے, اور یہ وہ چیزیں اسلام کی جو بیسکس ہیں.
بیسکس میں یعنی فروعی اختلافات تو ہم سب کے ہیں, وہ تو مسئلہ کوئی نہیں اس میں, وہ تو ہم لوگ آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں, لیکن جب اسلام کی جو بیسک بنیاد ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ہوں تو مسلمان لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا, ایک نیا فرقہ نکالے, تو کیا ہم اس کو کہیں کہ ہاں واقعی میں آپ مسلمان ہی ہیں؟ نو آف کورس ناٹ. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں سمجھتا, تو یہاں پہ پرابلم آ گیا نا, کیونکہ آپ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی بدل دی آپ نے, اور آپ اس کو اسی لیے ایک یونینمس کنسنسس کے ساتھ ایک ایسی حکومت کے اندر اور یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ جب فیصلہ ہوا تھا 70s میں, تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ ایکچولی اب احمدی کون ہے اور مسلمان کون ہے, یہ بات واضح تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کیس کے اندر بیسکلی وہ چیز جو آلریڈی منع تھی فرام لیگل پرسپیکٹو, اس چیز کے بارے میں یعنی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور وہ سارا معاملہ. تو اب جیسے ہی یہ بات آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایک دم سے انگیج ہو جاتی ہے, اور ایون یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کچھ لوگ جو پٹیشنرز تھے انہوں نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ ہیئرنگز وغیرہ ہوئی ہیں, تو اس میں اکثر ان کو کچھ لوگ بیچ میں نظر آئے جو کہ UN کے یا اس طرح کی کچھ باڈیز کے لوگ موجود تھے جو وہاں پہ میک شور کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو فیصلہ ہو وہ ایسا ہو جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں, جہاں پہ وہ بیسکلی ان کے لیے ریلیجن میٹر نہیں کرتا, اٹس ناٹ امپورٹنٹ فار دیم, ان کے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ بیسکلی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ ٹو میک شور کہ پاکستان جو ہے وہ اسی لائن کو ٹو کرے جو کہ ویسٹ کروانا چاہتا ہے, کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو نہیں ہمارے لیے ہمارا دین ایک ویلیبل چیز ہے, ہم اس کو ہمارے آئین کا حصہ ہے, ہمارا آئین جو ہے وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے, ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور کوئی بھی قانون اس ملک کے اندر ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ نہیں ہو سکتا. تو اصل میں ان کا ہدف اور ٹارگیٹ جو ہے نا وہ جانا انہوں نے ادھر ہی ہے, لیکن اس کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ایون بلاسفمی کیسز میں ہوتا یہ کہ جب جو بندہ اکیوزڈ ہوتا ہے, اب وہ گلٹی ہے یا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے. اکیوز بندہ جو ہے جب میرے خیال ہے کتنے کیسز ہو چکے ہیں, میرے خیال ہے 1500-800 کے قریب کیس ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی کبھی گلٹی ثابت نہیں ہوا. اچھا اس میں ضیاء بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں دیکھیں ایک اور چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ دیکھیں جب وہ جو 70s کے اندر جو پارلیمنٹ میں ساری بحث ہوئی, پھر قانون سازی ہوئی, اس میں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. ٹھیک, ان سے ایز اے نان مسلم گروپ آپ کہہ لیں جو بھی ان کے رائٹس بنتے تھے وہ نہیں چھینے گئے, صحیح ہے, اور بڑی لینینسی دکھائی گئی ان کو, میں سمجھتا ہوں. یعنی ایک تو انہوں نے اتنا بڑا مذاق کیا, یعنی اتنا بڑا فراڈ کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, آپ ابھی دیکھیں لیٹ سے ابھی الیکشنز جب ہوئے جی تو پی ٹی آئی کو توڑا گیا, جو بھی ہوا, تو جب پی ٹی آئی ٹوٹی تو پی ٹی آئی کی ایک آف شوٹ نے ایک الگ پی ٹی آئی بنا دی اور انہوں نے بلہ کلیم کر دیا. تو کیا جو پی ٹی آئی کے جو ریئل پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ ان کو سنائی اور بہت زیادہ آپ کو ریزسٹنس دیکھنے میں, کیوں انہوں نے کہا بھائی تم تو ہماری پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہو اور یہ نام اور یہ نشان یہ تو ہمارا ہے. تو دیکھیں صرف ایک پارٹی کے اوپر اتنا ہوا, صحیح ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ابھی بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. یہاں پر تو ایک گروپ نے کیا کیا, انہوں نے پورا یعنی اسلام کا سے نکل کر ایک الگ اسلام کھڑا کیا اپنی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نام بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا, سب کچھ ہمارا. اور لیکن ظاہر سی بات ہے بیسک چیزیں ختم نبوت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو انہوں نے چینج کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ, ویسے تو اگر دیکھا جائے نا بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ سارے مرتد ہو گئے ہیں اور ان کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا, لیکن ہماری اسمبلی نے پھر بھی کہا کہ چلو یار یہ نان مسلمز ہیں, کیونکہ انہوں نے دین کی کچھ بیسک جو چیزیں نا, 3 چیزیں ہیں جو بیسکلی 3-4 چیزیں ہیں, ان کو ہی انہوں نے مثلا اللہ پر ایمان, چلو وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, صحیح ہے, پھر نبی پر ایمان, وہ کہتے ہیں جی نبی پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. تیسری جو مین چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب ختم نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا ہے اور کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا, یہ ایک بہت مین چیز ہے. یعنی بیسک ایکچولی یہ دوسری چیز ہے کہ نبی پر ایمان جو ہے وہ اس کو آخر نبی مان رہا ہے نا, ایز لاسٹ پروفٹ تو مان ہی نہیں رہے. وہ یہ کہتے ہیں, اس کو بھی یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا, بتانے کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ ہمارا بلیف ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن ہم شریعت محمدیہ کو فالو کرتے ہیں, صحیح ہے. انہوں نے ایک تو اپنی شریعت بھی پوری بنائی, شریعت اس طرح پوری بنائی اپنی الگ سے کہ دیکھیں شریعت محمدیہ جو ہے جو اسلامی شریعت ہے اس میں تو جہاد بہت کلیدی چیز ہے, صحیح ہے, اس میں ختم نبوت کا کانسیپٹ بہت کلیدی چیز ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, صحیح ہے. اس میں 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں, مثلا یہ جو انہوں نے جس پہ تحریف کی وہ غالباً وہ فدیے کے حوالے سے, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت ساری.
تو اب آپ بتائیں یہ شریعت بھی اپنی لے آئے, یہ نبی بھی یعنی اپنا لے آئے, اور یہ سارا, اور کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی یہ جو آپ کا اسلام ہے یہ بھی ہمارا ہے. ایسا نہیں چلتا بھائی, صحیح ہے. لیکن ان کو جب نان مسلم ڈکلیئر کیا تو ان کو سارے رائٹس دے دیے. ان کو یہ بھی کہا جائے بھائی کہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں. اچھا سوری میں بات کر رہا ہوں, تو عبادت گاہیں بھی بنائیں, اور عبادت گاہیں بناتے ہیں ابھی بھی اسلام آباد میں ان کا اتنا بڑا مرکز ایگزسٹ کرتا ہے. میں جب بھی گزرتا ہوں میرا بڑا دل جلتا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے انٹل ریسنٹلی میں نے ٹویٹر پہ بھی ایک دو بڑا شارٹ ڈالا, اور مجھے بڑی یعنی اتھارٹیز کی طرف سے بڑے میسیجز آئے کہ آپ ایسا نہ کریں, یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا ہم آپ کے خلاف مقدمہ بنائیں گے. وہ یہ تھا کہ گوگل میپس پہ نا ان کی جو عبادت گاہ نا وہ اسے لکھا رہا تھا جی احمدیہ ماسک, تو جب کہ قانون کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور پھر یہ گنبد مینار بھی ویسے نہیں بنا سکتے کہ جسے ایک عام مسلمان دھوکہ کھائے, اور یہ ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے لاہور میں آپ کو مسلمان مل جائیں گے ایسے جو یہ جب یہ لا پاس ہو گیا 70s میں, اور پھر ان کی مسجدوں کو, ان کی عبادت گاہوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گنبد مینار توڑے گئے, ان کو کہا گیا کہ ان کو ہٹاؤ اور کچھ اور بنا لو اپنا. تو بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یار ہم تو 10 سال سے جب جمعہ پڑھ رہے ہیں, ہم 20 سال سے نماز پڑھ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ایون نیو مسلمز کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. تو یہ جو نا جب ایک تو یہ چیز ہے صحیح ہے, اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یو این باڈیز, دیکھیں ابھی پوری دنیا میں ان کو سب سے بڑا جو, کیونکہ دیکھیں اسلام ایک الٹرنیٹ نظام ہے ہر حوالے سے, وہ چاہے وہ جسٹس کی آپ بات کریں, چاہے وہ آپ اکانومی کی بات کریں, چاہے جس مرضی چیز, اسلام ہر چیز میں ایک بہتر اور اعلیٰ ترین معیار فراہم کرتا ہے. مکمل ضابطہ حیات, صحیح ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, اور ہمارا ہر چیز جو نا وہ ایک آلٹرنیٹ ہے. اور یہ لوگ اس کو ایز اے تھریٹ پرسیو کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس تیزی سے یہ نظام پھیل رہا ہے, اور اس نظام کی ماضی میں بھی جو برکات تھیں سے ان کو پتہ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھی اسٹیٹس کو ہیں, وہ اپنی پاور کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو امیڈیٹ جو تھریٹ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ریپلیس کریں گے تو یہ اسلامی نظام والے ریپلیس کریں گے. انفیکٹ یہ قادیانی جو تو اسٹارٹ ہی اس لیے ہوا تھا نا, جی مطلب ہاں بالکل. تو اس لیے وہ ایسے, تو بیسیکلی وہ ایسے ایک اسلامی سو کالڈ اسلامک ورژن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ موجودہ جو گلا سڑا نظام ہے دنیا کا. آپ کو پتہ ہے میں ایگزیکٹلی دانیال بھائی والی بات سوچ رہا تھا کہ یہ جتنی ریزننگ اور ایکسپلینیشن ہم دے رہے ہیں نا, یہ تو کلیئر ایز ڈے لائٹ ہے بھائی. یہ تو بغیر کچھ پڑھے لکھے بھی کسی بندے کو آپ بتائیں گے نا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. آپ دیکھیں تو نہیں سوری, اس میں نا بگر ایجنڈا جو ہے نا, وہ جو دانیال بھائی کہہ رہے ہیں نا, وہ بگر ایجنڈا کچھ اور ہے کہ وہ ہمارے مکمل ضابطہ حیات کو ایز تھریٹ لیتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو پروموٹ اے سسٹم این آئیڈیالوجی جو کہ اسلام کو توڑے. اس میں یہ ریزن بھی دیکھیں, جب یہ چیز آئی تھی نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی کس طرح تھی, کون لے کر آیا تھا. تو یہ کوئی مسلمانوں نے آپس میں ایک دم سے بیٹھ کے ان کو خیال نہیں آیا کہ لیٹس ڈو دس. دیکھیں انگریز نے اسپیس دی نا, کیونکہ انگریز کو ابھی بھی وہی دے رہے ہیں. جنگ آزادی میں ان کو آلموسٹ ڈیفیٹ ہوگی, کیوں, وہ جو جذبہ جہاد تھا صحیح ہے, مسلمانوں نے وہ جہاد کا اعلان کیا اور اتنا زبردست تحریک چلائی, سید احمد شہید اور یہ سارے لوگوں تو وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے. یعنی آپ ان کو ابھی ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ جب وہ اسماعیل ہانیہ کے کو خبر ملی کہ آپ کی فیملی پوری شہید ہو گئی ہے, تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ ابھی غزہ سے روز ویڈیوز آتی ہیں, وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے انسان ہے کہ موت کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صحیح, یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. صحیح ہے. تو ضیاء بھائی کیا کہتے ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے نا, یہ اس پہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ لوگ, کیونکہ پاکستان میں تو ان کی ہماری پی ٹی اے نے ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں. اچھا ایک اور بہت بڑا فتنہ یہ ہے, اس پہ بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب بھی ہم گوگل کے اوپر یا کوئی بھی اسلامک چیز ویریفائی کر رہے ہو نا, تو ایک ویب سائٹ ہے ان کی جو www.islam اس طرح کر کے نا, اس کا کوئی ایڈریس ہے, ایگزیکٹ ایڈریس ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کر کے اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حدیث کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی قرآن کی آیت کا, تو یہ قادیانیوں کی ویب سائٹس جو ہے نا اس کے ریفرنسز آ رہے ہوتے ہیں, وہ کھل جاتی ہیں. صحیح ہے. لیکن زیادہ تر ہمارے پی ٹی اے نے بڑا اچھا اس میں کام کیا کہ ان کو بلاک کیا ہے. لیکن اگر آپ ان کی ویب سائٹس اور ان کے یوٹیوب چینلز کو ایکسیس کر کے دیکھیں تو انہوں نے انگلینڈ کے اندر کنٹری سائڈ کی طرف بہت بڑی زمین لے کر ایک اپنا پورا مرکز بنایا ہے. صحیح ہے. اور اس مرکز کا دیکھیں انہوں نے نام کیا رکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اسلام آباد. صحیح ہے, اسلام آباد نام رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام آباد ہے نا, اٹ از دا سیٹ آف پاور. اور انہوں نے باقاعدہ اپنی گورنمنٹ ان ایگزائل اناؤنس کی ہوئی ہے. اس سے بڑی کوئی یعنی اگر آپ اسلام کو 2 منٹ, یہ یعنی پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑی بغاوت کی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل
یہ اس کو خلافت کہتے ہیں, سو کالڈ خلافت کہتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایگزائل میں گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور دیکھیں جب بھی آپ گورنمنٹ ان ایگزائل بناتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹیریٹری ہے, ہمارا ایک وطن ہے, ہماری ایک زمین ہے جس پہ قبضہ ہو گیا. ایسی قوتیں آ گئی ہیں جو کہ اصل میں انویڈرز ہیں اور وہ آکوپائرز ہیں, اور ابھی ہم اتنے نہیں ہیں, مضبوط نہیں ہیں کہ ہم ان کو جا کر ان سے لڑ کر ہم اپنی زمین کو حاصل کریں. تو لہٰذا ہم اپنا ایک ایگزائل میں اپنی گورنمنٹ اناؤنس کر رہے ہیں اور اپنی قوت کو ہم جمع کرتے رہیں گے انٹل دا ٹائم کمز جب ہم اتنے پاورفل ہو جائیں کہ ہم جا کے ٹیک اوور کر لیں دوبارہ. صحیح ہے, یہ ان کا کانسیپٹ ہے. صحیح ہے, جیسا جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو طالبان نے بھی اپنی ایک پیرلل گورنمنٹ اناؤنس کی. صحیح ہے, وہ تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں وار آن ٹیرر جب چلتی رہی تو طالبان کی ایک گورنمنٹ رہی. صحیح ہے, اور وہ مختلف پاکٹس میں افغانستان کی ان کی حکومتیں بھی رہیں. تو اسی طرح تو کیونکہ طالبان کا ایک کلیم تھا پاکستان افغانستان کے اوپر, اسی طرح ان کا کلیم ہے, یہ کلیم کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسے نہیں کلیم کرتے کہ یہ اسلام آباد, یہ جس اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو اپنی سیٹ آف خلافت کہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں بالکل اپنے کان, آنکھیں اور دماغ بالکل حاضر رکھنا چاہیے, اور اس میں بالکل بھی ہمیں ٹالرنس شو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ قانون ہمارا بہت زبردست ہے, اس حوالے سے ہمیں بس یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ ہمارا قانون امپلیمنٹ ہو اور کسی دھوکے میں ہم نہ آئیں. بے شک. اچھا, اس میں یہ بات بھی کہ جو غلام مرزا قادیان خود تھا, اس نے مسلمان یعنی جو مین اسٹریم مسلم باڈی ہے وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا, ان دا سینس کہ جو بندہ بھی اس کو نہیں مانتا تو کہتا تھا کہ وہ کافر ہے اور گالیاں شالیاں نکالتا تھا بہت زیادہ, اس کی زبان بھی ایسی تھی. اچھا, ایون یہ جب پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن ہوا سارا کچھ, تو اس ٹائم پہ بھی نا اینڈ میں آ کے بات پھنسی یہاں پہ کہ جب جنہوں نے سوال پوچھا ان کے خلیفہ سے, تو یہ پوچھا کہ چلیں جی آپ چلیں باقی باتیں چھوڑیں, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں, سیدھا سیدھا, جس کے اوپر پھر وہ فائنلی بھٹو کے ہاتھوں جو ہے پھر یہ فیصلہ اس کے دور میں ہو گیا کہ بس پھر یہ کافر ہے. ظاہری بات ہے جو مین اسٹریم مسلم باڈی کو کافر کہہ رہا ہے وہ کس کیپیسٹی میں پھر مسلمان ہوگا. کہ وی آر دی اونلی مسلمس, تو باقی جو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کافر ہیں. ایک اور بڑی جیسے میں کہہ دوں کہ میں راجہ ذالک ہوں آپ راجہ ذالک نہیں, کہ ایپل وہی جو ایپل والی مثال ہے کہ جو فیک ایپل ہے وہ کہ میں اوریجنل ہوں اور جو اصل ایپل ہے وہ فیک ہے. اس میں ایک اور ویسے کانٹیکسٹ کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو چیز تھی, اس کی بالکل بیسک جو سمری ہے وہ یہ ہے. کافی لمبی ڈبیٹ چلی تو کسی عالم نے, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ مکمل ہدایت ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہم مانتے ہیں کہ مکمل ہدایت ہے. تو اس نے کہا یار جب ہدایت مکمل ہوگی تو وہی کا دروازہ اللہ بند ہی کرے گا. تو یہ بھی بڑا وہ, تو اس پہ پتہ ہے وہ اگر آپ پوری وہ ڈبیٹ پڑھے نا تو یہ بھی بڑی, کیونکہ انہوں نے بھی ایک ریشنل پیش کیا تھا نا کہ جی وہی تو رحمت ہے اور ہدایت کا رستہ اللہ کس طرح بند کر سکتا ہے, تو لہٰذا ہدایت جاری رہے گی, وہی جاری رہے گی, وہی جاری رہے گی تو نبوت جاری رہے گی. تو اس پہ ان مولانا صاحب نے نا بڑا زبردست اس کو ریبٹل مارا کہ ہدایت کمپلیٹ ہوگی مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتے ہیں ہدایت کمپلیٹ ہوگی. اس نے کہا قرآن کی صورت میں کمپلیٹ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں قرآن کی صورت میں مکمل ہوگی. تو اس نے کہا تو پھر جب ہدایت مکمل ہوگی تو پھر وہی کا دروازہ تو اللہ نے بند ہی کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک. چلیں گے ابھی ہمارا دیکھتے ہیں یہ اس وقت کہاں جاتا ہے, بٹ دا گڈ نیوز ہیئر از کہ تمام جو ریلیجس پارٹیز اور گروپس ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور فنلی انف ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ جب یہ پٹیشنرز نے کہا نا کہ بھائی ہم لوگ ایز این اسلامک وائس کے طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا آئین بھی ایسے کہہ رہا ہے, اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے اس میں کچھ پرابلمز ہے. تو ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو میرے خیال ہے 8-10 باڈیز کے پاس بھیجا گیا, 10 کے پاس بھیجا گیا, ڈفرینٹ 10 اسلامی گروپس کے پاس. اسلامک نظریاتی کاؤنسل اس میں ہے, اس میں ڈفرینٹ ہمارے مکاتب فکر بھی ہیں, مفتی منیب بھی تھے, مفتی تقی عثمانی بھی تھے, مختلف لوگوں کے پاس گیا, اور المورد انسٹیٹیوٹ جو غامدی صاحب کا ادھر بھی چلا گیا. اچھا, دیٹ واز دا اونلی ون جہاں سے آیا کہ نہیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ قادیانیوں کے بارے میں اسٹینڈ سافٹ آیا ان کا کہ اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ بھئی کون مسلمان اور کون کافر ہے, یہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صرف دیٹ واز اونلی ون. اور یہ ویسے جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذرا اسٹینڈ اس سائڈ پہ اچھا, اس میں بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات کہہ کے بس اوپن چھوڑ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مرزا غلام علی قادیانی جو ہے نا, انہوں نے دوسرا جو بہت بڑا آپ کہہ لیں فتنہ کھڑا کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انکار حدیث بھی کیا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث ہیں ساری, کیونکہ وہ جو پورا ہے کہ جی کانسیپٹ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور یہ تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے.
تو انہوں نے نا اس کے اوپر بھی ایک آلٹرنیٹ, انہوں نے کہا جی یہ تو گڈ مڈ ہو گئی احادیث, انہوں نے ایک آلٹرنیٹ تھیوری پیش کی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ زخمی ہو گئے تھے, سلیپ پر اصلی عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا, وہ زخمی ہو گئے, پھر ان کے ساتھیوں نے بعد میں ان کو اتارا اور وہ ہجرت کر کے ادھر آگے پاکستان والی سائڈ آگے, اور وہ کشمیر میں دفن ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کشمیر میں دفن ہے. تو اب دیکھیں یہ بات کہاں سے نکلی, احادیث. تو اسی طرح جو الموارد انسٹیٹیوٹ بہت سارے اعتبارات سے وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر میرا یہ ذاتی احساس ہے, اگین میرا یہ ذاتی احساس ہے کہ وہ جہاں پر احادیث کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر تھوڑے سے صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں احادیث پہ ہم اتنا زیادہ رلائی نہیں. وہی بات ہے کہ وہ ٹو سافٹ اور انکلوسیو ہوتے ہیں نا, آپ اپنا جو ہے نا وہ دین کا بھی بگاڑ پیدا کر لیتے. جبکہ ہمارا ایز مسلم یہ بلیف ہے کہ دیکھیں جو ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ سورس آف اسلامک لا ہے, جی جی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نمبر 1 پہ ٹیکسٹ ہے. ہاں صحیح ہے, اور ٹیکسٹ جو ہے اس میں ہم قرآن اینڈ سنہ کو ڈالتے ہیں, یعنی حدیث کو بھی ہم جو نا پرائمری سورس آف اسلامک لا مانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, اور دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوا ویسے زیادہ بھائی کہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے, حالانکہ آئین کس کا ہوتا ہے, آئین اسٹیٹ کا ہوتا ہے نا. تو ہمارے آئین میں سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, اور اسلام کا کتنا سب کچھ مینشنڈ ہے نا. یوں چاہیے کہ فرد انڈیویجولس کا یہ کام نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگائیں, اسٹیٹ لگا سکتے. اسٹیٹ کو تو بالاولیٰ یہ دیا جاتا ہے اختیار کہ آپ جو بھی اٹیک ہوتا ہے آئین پہ اس کی ڈیفینس تو کر سکتے ہیں نا. اچھا, کچھ پٹیشنرز نے یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ انہوں نے یہ بیسیکلی کہا تھا کہ جو خود آئین کو نہیں مان رہا, کیونکہ آئین تو کہہ رہا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, نو لا ان دس کنٹری کین بی ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ, اور آئین خود کہہ رہا ہے کہ اب ان کو نان مسلمس کہا جا رہا ہے اور یہ وہ. تو پھر اگر ایک بندہ خود آئین کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو پھر آپ سیریس کیسے لیں گے؟ تو یہ بہرحال اس قسم کی کچھ سمجھیں کہ بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے ان کے بیچ میں. اچھا گائز, ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف موو کرتے ہیں. یہ ہمارے جو انڈین بہن بھائی ہیں انہوں نے بہت ریکویسٹ کی اس کی, اور وہ کیا ہے جی, ایک فلم ہے جو کہ اس کا ٹریلر وغیرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, ہمارے 12 کے نام سے اس کا ہے, اور اس میں بیسکلی وہ ٹریلر آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلکی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ خود ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. سو لیٹس واچ اے لٹل بٹ. البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو. عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, یہ اب آپ یو گیٹ دا پوائنٹ رائٹ. سو ہمیں پورا ٹریلر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آئیڈیا ہو گیا. سو بیسکلی فرسٹ امپریشنز یہ ہیں کہ کسی پاگل نے بنائی ہے, سب سے پہلی بات ہے. جو بندہ, یہ پیور ایجنڈا فلمز ہوتی ہیں نا, دیکھیں اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں. دیکھیں کچھ فلمز ہوتی ہیں وہ ایک جنرل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں, اور کچھ فلمیں ہوتی ہیں جو اکثر, میں کہوں گا کہ اکثر کی ایک پولیٹیکل لیننگ ضرور ہوتی ہے. اور کئی فلمیں ہالی ووڈ کی طرف سے بھی جو آتی ہیں وہ ایف بی آئی سے ویٹ ہو کے جاتی ہیں, ایف بی آئی کا اپروول جاتا ہے کہ یہ جو نیریٹو آپ دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, بیکاز اٹس اے ویری پاورفل میڈیم ٹو کمیونیکیٹ تھنگس. ناؤ آئی تھنک کوئی بھی بندہ آج کل کے دور میں 2024 میں اگر یہ فلم دیکھتا ہے تو میں اپنے ہمارے جو انڈین بہن بھائی ہیں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں آج کل کے دور میں نا لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. یعنی یہ ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن تھی نا, وہ کہتے تھے جو بھی ٹی وی پہ آ رہا ہے نا اٹ ہیز ٹو بی ٹرو, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے ہوگے کہ ابھی ان کا معاملہ واٹس ایپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر واٹس ایپ پہ آ گیا اٹ مسٹ بی ٹرو. اچھا, تو اکثر نا بچے سمجھا رہے تھے کہ نہیں ابو اٹس فیک نیوز, امی بات یہ ہے کہ فیک نیوز ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ فیک ہے, پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے کہاں سے پتہ کرایا کہ فیک ہے. سو اس وقت جو جین زی ہے نا, جین زی کے جہاں پہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی ان میں یہ مسئلے, ایک جو جین زی کا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جین زی ہر چیز کو فیکٹ چیک کرتے ہیں, اور وہ نا اس طرح کی لیم قسم کی چیزوں کے اندر پھنستے نہیں عام طور پہ. مطلب وہ ضرور ویریفائی کرتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, اچھا یہ کس نے کہا ہے, کیوں کہا ہے, کہاں سے کیا ہے, ریفرنس کیا ہے. تو اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے, بیکاز ہم لوگ چونکہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے, تو ویو گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ, ویو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو دیٹ. بٹ اوبیسلی جب اس طرح کی ایک ریڈیکل قسم کی فلم آتی ہے جو اس قسم کی باتیں کرتی ہے, تو اوبیسلی وہ صرف وہ ایموشنل ہوا میں نہیں جاتے, بلکہ وہ رادر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ واقعی میں کیا ایسا ہی ہے, کیا واقعی میں جس ٹون میں یہ مولانا صاحب اپیرنٹلی دکھائے ہوئے ہیں سرما لگا کے اور وہ ٹپکل بالی ووڈ اسٹائل میں پروپیگنڈے کا جو اسٹائل ہوتا ہے نا, مطلب جس نے بھی بنائی ہے نا, مطلب وہ بیچارہ جو شخص ہے وہ واقعی 70s میں ہی ہے,
مطلب پروپیگنڈا بھی کرنا تھوڑا سا یار طریقہ کر لو. انہوں نے مولوی صاحب کا جو اسٹائل اور وہ جو کیا نا وہ ایسا لگا 70s 80s. مطلب آپ بات کوئی کرو, مطلب جو ٹریلر دیکھے گا نا اس کو لگے یار ایجنڈا ہے. اصل میں یہ نا جو یہ اس کی جو آڈینس ہے نا وہ آپ نہیں ہے, نہ میں ہوں, نہ پاکستانی ہے, نہ اس کی آڈینس کوئی سینسیبل ہندوز ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں. اس کی آڈینس ہے پرو بی جے پی ریڈیکل ہندو نیشنلسٹ جو اس سے مزید ریڈیکلائز ہو جائے. بالکل, وہ جو ایک ریڈیکل ہندو آئیڈیالوجی نا اس کے فالوورز یہ دیکھیں اور کہیں وہ جو ہم مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں اور ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں, ہم صحیح کر رہے تھے کیونکہ دیکھو یہ لوگ کتنے بڑے جو نا مسئلے کریٹ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو کنٹروورشل قسم کی جو آپ چیز بناتے ہیں نا, خاص طور پہ اسلام کو آپ نے رگڑ دیا اس میں, تو یہ تو ایزی ہٹ ہے نا ضیاء بھائی. تو یہ اچھا بزنس کرے گی آپ کی فلم, تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے لیے بڑا ایک اچھا وہ کیچ ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے جتنی وہ جو نہیں دیکھو بیک لیش, دیکھو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پرچے حسن تے چرچے. ایگزیکٹلی, تو ایک مارکیٹنگ اور پروموشن جو ہے نا وہ بدنامی سے بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل. اچھا اس میں ابھی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ری پلے کریں نا اور آپ دماغ میں امیجن کریں کہ اسی حلیے میں اور اسی ٹون میں کہ قرآن کی آیت نمبر یہ وہ جیسا یہ بول رہا ہے, اسی ٹون میں اگر کوئی بندہ بول رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, تو آپ کو لگے گا شاید وہ بھی برا کام ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا. ہاں, دوسرا جو لوگ ضیاء بھائی ایک نا ڈفرینٹ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ, میں نے ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں لوگوں کو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹپ ان ڈسگائز, کہ جو لوگ اسلام پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, انہیں چاہیے کہ وہ کچھ سٹل ویز اختیار کریں. جب وہ ایسے ویز اختیار کرتے ہیں نا جو ان دا فیس غلط ہوتے ہیں, جو کوئی بندہ بے دین بھی ہے نا تو فطرتاً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو ان طرح کے چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, بلکہ کچھ ایسے شبہات کے طریقے اختیار کریں جو شاید کسی حد تک کارآمد ہو سکے. جو وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ہالی ووڈ والے تو مان رہے ہیں, ہالی ووڈ والے بہت سٹل کرتے ہیں. ہالی ووڈ از آلویز ویری سٹل ان اٹس میسیجنگ. وہ ہمیشہ انلیس کہ کوئی بہت بلیٹنٹ کوئی کرسچن فلم ہوتی ہے یا کوئی بہت بلیٹنٹ دوسری طرف سے پرو لیفٹسٹ قسم کی فلم ہوتی ہے, ووک ہوتی ہے, اور وہ واقعی میں جس طرح سے ابھی حال ہی میں انہوں نے پتہ نہیں کون سا ان کو پریشر پڑا تو انہوں نے کیا کیا, الٹرا ووک فلمیں بنانا شروع کر دیں جس میں ساری کاسٹ کو بدل دیا, آگے پیچھے لوگ بدل دیے, اس کو ٹرانسجینڈر بنا دیا, اس کو فلاں بنا دیا, وہ جو کیریکٹر جو ہے وہ ایک افریقن امریکن کو دے دیا, ایک وائٹ وومن والا کیریکٹر. مطلب انہوں نے بہت ساری چیزیں کی, تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ ایک ایجنڈا فلم ہے, نو بڈی واچڈ اٹ. اسی طرح سے جو امریکن آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو آرمڈ فورسز کی طرف سے یا ایف بی آئی کی طرف سے یا سی آئی کی طرف سے جو اپروو فلم آتی ہے جس میں وہ امریکن سولجر کو دنیا کا سب سے بڑا ہیرو دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ افغانستان اور عراق سے نکل کے آ رہے ہیں آل دیٹ, وہ بھی لوگ بائی نہیں کرتے. ان کا جو مین اسٹریم میسیج ہے وہ اس کو بائی نہیں کرتے. ہاں کوئی بالکل بیچ میں کوئی جو نا مڈ امریکہ میں رہنے والا کوئی بندہ مان جائے تو مان جائے, لیکن ادروائز پیپل ڈونٹ بائی اٹ. لائک وائز جو ان کی مین اسٹریم اسٹریٹجی ہے نا وہ ہمیشہ سیٹل ہی رہی ہے. وہ 1960s اور 70s سے سیٹل ہے اور آج تک سیٹل ہی ہے. وہ بڑے آرام سے بڑے ہی وہ آپ کو 10 اچھی باتیں بتائیں گے اور ایک اصل جو بات ہے نا وہ اس کے اندر اسکویز ان کر دیں گے کہ آپ کو ایک کیریکٹر دیں گے جو ہر اعتبار سے بہت اچھا ہے, وہ بریو ہے, لوئل ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کہیں گے کہ وہ ٹرانسجینڈر کو سپورٹ کرتا تھا. اب آپ کہیں گے یار تو وہ بھی کرتا تھا تو بری بات کیا ہے. وہ فار ایگزامپل وہ خود ہومو سیکشول تھا. فار ایگزامپل یہ جس طرح سپر مین کو گے کرنے کی کیا ضرورت تھی, وائی واز اٹ امپورٹنٹ ٹو میک سپر مین بائی سیکشول. سپر مین کی اتنی ساری کوالٹیز ہیں, ایک آپ نے کہا چلو یار ایک بائی ون گیٹ ون فری میں. آپ نے اسٹڈی بھی بتائی تھی نا, کسی سے یس کروانا ہو جی تو اسے 8-9 یس پہلے نارمل چیزوں پہ کرواتے ہیں, 10 میں خود ہی کر لے گا, خود کر لیتے ہیں. تو یہ جو ظاہری بات ہے ہم نے چیز دیکھی ہے. اچھا اس میں اور بھی بڑے پوائنٹس تھے, اگر آپ اس کو پورا اینڈ تک دیکھیں تو وہ ایک پوائنٹ پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عورتیں جو ہیں وہ کھیتی ہیں اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ تشریح کرتے کرتے مرد دکھا رہا ہے جو عورت کو مار کے اس نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس کا, اور اس کے بعد پھر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی جو ہے وہ کفر ہے اور کفر کی سزا موت ہے. یعنی کہ یار سبحان اللہ, کون سی چیز کہاں سے گھما. ٹریلر میں
وہ نا انہوں نے پورا جو ہے نا وہ کرکس دے دی, سیدھے صرف کفر تک لے گئے. اچھا IMDb پہ لکھا تھا ڈیلائٹفل فلم, یعنی کہ یہ کسی اینگل سے بھی ڈیلائٹفل تھا, اینٹی سٹل ہے یہ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اچھا جو کچھ لوگ بیچارے ہمارے بہن بھائی نا کنفیوز ہو جاتے ہیں بیچارے کہ جی یہ اسلام میں کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آیت جو ہے نا اٹس ون آف دی موسٹ بیوٹیفل آیت ان دی قرآن, جس طرح سے اس بندے نے بیان کی ہے اس طرح ہے نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس میں مردوں اور عورتوں کا جو رشتہ ہے نا اس کو ایک تو ہمیں بتایا گیا کہ انسان یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو ایکسٹرا میرٹل افیئرس, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انگیج ان اینی ادر ریلیشن شپ. ہسبینڈ وائف کا بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف ہوں گے, جو بلڈنگ بلاکس ہیں کسی فیملی کے وہ ہوں گے, ان کے بچے ہوں گے, اور پھر ایک فیملی ہوگی, اور فیملیز مل کے کمیونٹیز بنائیں گی, سوسائٹیز بنائیں گی, اور امت بنے گی. دا ہول آئیڈیا اسٹارٹس فرام دا ہسبینڈ اینڈ وائف. تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیوں سے مراد یہ کہ جس طرح آپ کھیتی جہاں پہ آپ کلٹیویشن کرتے ہو تو آپ کو اپنے لینڈ سے پیار ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ آپ اپنے لینڈ کا خیال رکھتے ہو یا اس کو آگ لگا دیتے ہو؟ یعنی دا فرسٹ اسٹیپ از کہ ایک بندہ جس کا بھی لینڈ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی طرح ہر بندہ آج کل لینڈ کی چکروں میں پڑا ہوا ہے. لینڈ از سم تھنگ دیٹ یو ویلیو, رائٹ, اٹس سم تھنگ پریشیس ٹو یو. اور پھر جب آپ اس میں کلٹیویشن کرتے ہو اور آپ اس میں سے پروڈیوس آتی ہے, وہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے, اور آپ اس کے لیے جان مارتے ہو, اور آپ کا میک اور بریک وہ ہوتا ہے. تو کمپیریزن اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری کھیتی ہیں, کیونکہ اگر جن لوگوں کو فار ایگزامپل ایک فیمنسٹ طبقے کو یہ ہے نا کہ کیوں بھائی ہم بچے پیدا کریں ان کے, تو بھائی اگر کوئی اور طریقہ ہوتا تو آپ بتا دیں, اگر کوئی اور طریقہ ہے تو بتا دیں, کیونکہ ادروائز تو دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر میکینزم کہ دنیا میں انسان آ سکتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور بتا دوں, I think they're still trying with same sex marriages. they're trying but it will never work. And finally یہ کہ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر آپ ایک چھوٹی سی ایک اسٹڈی کر کے دیکھ لینا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کی زندگی میں سب سے عظیم عورت کون ہے, تو ایک دم سے ہمارے منہ سے ماں ہی نکلتا ہے. کسی بندے سے آپ پوچھ لیں, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ کرسچن ہو, آپ اسے پوچھیں سب سے رسپیکٹفل رشتہ کون سا, وہ ٹرانسجینڈر بھی ہو بے شک, بالکل ٹرانسجینڈر ہو, وہ ہومو سیکشول ہو, وہ کہے گا میری ماں. اچھا جو سب سے نوبلسٹ عورت ہے وہ ماں ہے. وہ ماں کہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا وہ جو CEO لگی ہوئی ہے فلاں بینک میں, وہ ماں کے ساتھ کہہ رہا ہے بیکاز اس کو پتہ ہے کہ جتنی سیکریفائس, جتنی بے لوس ہو کے اس نے خدمت کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی ہے. سو فرام دیٹ اینگل اگر آپ دیکھو تو یہ ہونا تو بہت بڑے آنر کی بات ہے. تو جو فیمنسٹ طبقے سے یہ آواز آتی ہے نا کہ جی ہم لوگوں نے بچے پیدا کرنے, اس میں آپ کے لیے آنر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت کی بات کر رہے ہیں. ماں باپ کے اندر جب بات ہوتی ہے تو ماں کے درجے کو بتایا جا رہا ہے کہ 3 گنا زیادہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ وہ تمہارا پیار محبت تمہارا سارا. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. تو اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی نا اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس رشتے کو بھی مینٹین کرنے میں فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو, تمہارے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن. یعنی اس ریلیشن شپ میں بھی انجسٹس نہیں کرنا. ہمارا دین ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ عورت کے ساتھ زبردستی کا معاملہ, اور خاص طور پہ اگر وہ جس طرح یہاں کہا نا کہ حمل میں بھی ہو تو فلاں میں بھی ہو, یعنی خاص طور پہ اس قسم کی چیزیں, یعنی دبے الفاظوں میں لیٹس ناٹ بی ٹو ایکسپلسٹ, بٹ جب آپ کو کھیتی کہا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ مین اور وومن کے انگیج کرنے کا جس سے پروڈیوس ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ جو طریقے ہیں انٹیمیسی کے وہ اپروپریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کی جا رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کے منتھلی سائیکلس چل رہی ہیں اور یہ وہ اس میں ایک بندہ کرتا ہے, یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں, یعنی یہ گناہ والے کام ہیں. تو ایک بندہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ, اور جس طرح وہ کہا نا کہ جس طرح مرضی تم چاہو تم, یعنی آپ قرآن کے اندر الفاظ ایڈ نہیں کریں برائے مہربانی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جب وہ اس کو مزید ایگزیجریٹ کر کے یہاں تک لے جاتے ہیں کہ وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو مارتا ہے, تشدد کرتا ہے. ہمارے دین نے کب اس کی اجازت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of you are those who are best to their wives, and at the same time he was the one who was the best to his wives, and at the same time یہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا, اچھا وہ مولانا صاحب بلکہ کہہ رہے تھے کہ عورت کو پیدا ہی کیا گیا مرد کی پتہ نہیں فرما بات ہے کہ حالانکہ عورت اور مرد دونوں کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے. اور کوئی عورت جو ہے وہ اس کی یعنی دیر از نو obedience to the husband if it means disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ کتنی غلط پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں. تو آئی تھنک اگر کوئی بھی ہمارے مسلم یا نان مسلم ویورز لسنرز اگر اپنے طور پہ تھوڑی سی بھی, اتنی سی میں کہتا ہوں نا 10% کی بھی اسٹڈی کر لیں گے نا, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وائی دس ہول تھنگ از کمپلیٹلی بوگس. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اسلام جو ہے اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ, اور اس میں سے بھی 75% لوگ جو ریورٹ ہو کے دین کی طرف آتے ہیں وہ خواتین ہیں. بیکاز خواتین کو نظر آتا ہے کہ کتنے زیادہ حقوق اور کتنی زیادہ پروٹیکشن جو ہے وہ اسلام خواتین کو دیتا ہے. ان کو اصل میں نا
ایک تو جب بھی الیکشن وغیرہ قریب آنا شروع ہوتے ہیں تو اس قسم کا نیریٹو شروع ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں حافظ اللہ, انہوں نے بہت زیادہ نا ان کو ناک میں دم کیا ہے, کیونکہ انہوں نے جب قرآن کو وہ ورسز اور حدیث کے کوٹ کرنا شروع کیے اور لوگوں نے چینج کرنا شروع کیا اپنے فیتھ, ہندو سے مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ریورٹ ہوئے, اور ہر بندہ ہر چیز کو ایک قرآن اور اس کے لینس کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ دیکھتا تھا. ان کو نکالنا پڑ گیا وہاں سے, یعنی اپنا شہری جو ہے اس کو آپ نکال کے وہ ملیشیا میں اب سیٹل ہو گئے, سب کچھ ہوا, اور ان کے لیے جینا حرام کر دیا کہ وہ انڈیا سے اب کام نہیں کر سکتے. یعنی کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ, اب وہ ہمیں یہاں پاکستان میں کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن, ادھر تو آپ سے بندہ قبول نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ بندہ یہ نہیں کلیم کر رہا کہ میں بھی ہندو ہوں اور میرا یہ فیتھ ہے اور آپ کے فیتھ کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہو. وہ ایک ڈفرینٹ فیتھ کو فالو کرتا ہے, وہ آپ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ سمپلی لوگوں کو ریشنل لاجیکل گراؤنڈس کے اوپر دین کی تعلیم دیتا ہے, بتاتا ہے کہ جی یہاں سے آ کے جڑ جاؤ, یہاں سے پوچھو, ہر چیز کے اندر وہ قرآن حدیث کے ریفرنسز دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ کو بندہ جو ہے ہضم نہیں ہو پا رہا. تو بجائے کہ آپ ان سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے اور بیٹھ کے ایک بیک اینڈ فورتھ کرتے, جو وہ ویلکم کرتے تھے ڈیبیٹس, کتنے لوگوں سے ان کی ڈیبیٹ مشہور ہے, لیکن اس کے بجائے آپ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا فلم بناتے ہو, اور وہی جو بیچارے آلریڈی اسی مینٹیلٹی کے اوپر لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اور فوڈر دے دیتے ہو, تھوڑا سا اور فیول دے دیتے ہو کہ چلو یار آپ یہ اور بھی کھا لو, اور مزید اپنے جو بھی تمہارے خیالات ہیں, نظریات ہیں, ان میں اور پکے ہو جاؤ. تو آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے اس کو زیادہ پینک نہیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ پیپل ہیو ٹرائی ٹو مس انٹرپریٹ دا قرآن اور مس انٹرپریٹ دا احادیث. لوگوں نے پہلے بھی ڈرامے فلمیں بھی بنائے ہیں اس پہ, کتابیں بھی لکھی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. تو جو پہلے بھی نہیں بدل سکے وہ اب بھی نہیں بدل سکیں گے. تو انشاءاللہ دا ورک شوڈ کنٹینیو آن. اس میں جب ایک چھوٹی سی میں چیز ویسے ایڈ کروں گا کہ یہ نا اگر آپ نوٹ کریں اکثر گھوم پھر کے نا اٹیک آتا ہے آن دا فیملی اسٹرکچر ایز ویل. جی اسلام کا بھی ہے ایک وہ مرد اور عورت کا آپس میں تو گھوم پھر کے آ رہا ہوتا ہے کہ جس ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے, جو کہ اتنا خوبصورت ریلیشن شپ دین اسلام نے دیا ہے, اس کو نا یہ اتنا ایک کرپٹ ایول اور ایک معاف کر اس طرح کا دکھاتے ہیں کہ یار دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ان یور لائف, کہ شادی نہ کرنا بھائی, شادی کے علاوہ ہر چیز کر لو. اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ان کو جس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے, میریٹل ریپ لے آتے ہیں, کبھی کیا لے آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں لے کر آتے ہیں. مطلب اس کے اندر دے ڈونٹ ہیو ون پازیٹیو تھنگ ٹو سے اباؤٹ میرج. صحیح بات ہے. تو جب آپ اس جو ایک بلڈنگ بلاک ہے پوری سوسائٹی کا, اس کے اندر اتنی ایک آپ نے اس کے اندر تباہی پھیر دی بھی ہے, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ یار یہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں جنہوں نے اگلی جنریشن کی پرورش کرنی ہے, جنہوں نے رشتے چلانے, بہت مطلب سب کچھ ادھر سے اسٹارٹ ہوگا نا, وہ جب تباہ و برباد ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا؟ آگے دا ہول ایجنڈا جو کہ ایک دنیا کا ہے کہ یار ٹو رول, اٹ بیکمز ویری ایزی ٹو رول اوور پیپل ہو جسٹ فائٹنگ امانگز دیم سیلوز. تو انفارچونیٹ سی بات ہے, اور یہ اس لیے ایز مسلمز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دا ہسبینڈز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دا وائفز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ جو ہمارا رشتہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہم نے یہ جو آؤٹ سائڈ انفلوئنس آ رہا ہے نا, چاہے وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے, چاہے ہماری ادر آؤٹ سائڈ فیملی والے ممبرز ہیں یا کوئی جو بھی ہے, ہم نے نا اس کو بریک اتنی آسانی سے نہیں ہونے دینا. بیکاز جو شیطان آپ کو نا لڑکے لڑکی کو شادی سے پہلے بہت پیار محبت ایک دوسرے کے اندر صرف پازیٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے نا, جس دن ان کا نکاح ہوتا ہے نا تو وہ سوائے نیگیٹیوٹی کچھ نہیں دکھائے گا ایک دوسرے کے اندر. سو وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ کہ انڈرسٹینڈ کہ جی یہ جو ابلیس ہے نا, اس کے لیے وہ کیوں شاباش سب سے بڑی اس کو دیتا ہے جو کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں سیپریشن کراتا ہے. بیکاز آل دو دس از ناٹ سم تھنگ حرام ان آر دین, بٹ وہ حلال چیز پہ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ اس کا جو مشن ویژن ہے نا, اس کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بس یہ بات بڑی سچی ہے. اگر ہم بیٹھ کے کبھی برو لسٹ بنائیں نا کہ جو اسلام کا فیملی اسٹرکچر ہے, اس پہ آج تک ان لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں فار ایگزامپل, تو آئی ایم شیور ہم نا لسٹ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میریٹل ریپ کی بات کرتے ہیں, اس میں بچے پیدا کرنے کے لیے ہم رہ گئے ہیں, یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, اپنا کام خود کر لو, کھانا خود گرم کر لو, یہ بات ساری باتیں نا ایک پوری موومنٹ ہے. باتیں تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری ایک پوری موومنٹ ہے, بلکہ ملٹیپل موومنٹ جو اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک فیملی یونٹ. بالکل. سو آئی تھنک اس میں دو ایسپیکٹس مجھے, جو فرسٹ میرا ریئیکشن تھا اس میں مجھے یہ لگا کہ ایک تو فیمنسٹ نیریٹو کو بینچ مارک سمجھا جا رہا ہے آف رائٹ اینڈ رانگ, اینڈ ساتھ ساتھ اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے ایک ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر آپ ٹرو پکچر آف اسلام پیش کریں تو فیمنزم تو مذاق لگتا ہے اس کے سامنے.
یعنی اسلام میں جو ویمن کو پروٹیکشن اور جو سپورٹ اور جو سب کچھ دیا جا رہا ہے وہ کہیں قریب نہیں ہے, اور اس پہ ہم لوگ درجنوں پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں اور میں اس کو بہت ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس ایٹ سم آف دا پوائنٹ ایز ویل. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پیس آف نیوز. یہ جی ہمارے پاس خبر آئی تھی سرگودا سے, اور میرے سامنے یہ ڈان کا آرٹیکل ہے, بیکاز اس پہ میں نے کافی کچھ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, لوگوں نے کہا جی ان کو لوگوں نے قتل کر دیا, مار دیا, ٹانگ دیا, کہیں لکھا تھا شوٹ کر دیا. اب یہ ڈان کا آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہوا ہے فیکٹ چیک, اور اس کا ٹائٹل ہے کرسچن مین سن فرام سرگودا موب وائلنس ہیو ناٹ بین کلڈ. تو یہ اب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سٹوری آتی ہے, لوگوں کا جذبہ اور وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں, لوگوں کو ایک دم سے اشتعال میں لے کے آتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہانی وہ نہیں تھی جو انہوں نے ڈالی تھی, لیکن بائی دیٹ ٹائم بات بہت پھیل چکی ہوتی ہے, اور اب اس کو ریٹریکٹ کرنا, اس کو واپس لے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جی ملٹیپل پوسٹ اینڈ این امیج سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا سنس سنڈے claimed that the Christian man subjected to mob violence in Sargodha over the alleged desecration of the Holy Quran was killed along with his son. However, a close relative has confirmed the claims to be false. The police on Saturday rescued the man as well as 2 Christian families from the enraged mob that wanted to lynch him and barge into the homes of some of the other members of the minority community. The incident had taken place after some residents of the colony found burnt pages near an electric pole and the houses of the Christian family. اب وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یس کچھ ہوا تھا, ڈیفینیٹلی دیر واز سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ, اس میں کوئی ہاتھا پائی ہو گئی, کوئی مارداڑ بھی ہوئی, لیکن وہ جس طرح سے کہا گیا نا کہ مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, ان کو ٹانگ دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کسی ریلیٹیو نے ڈان نیوز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسی بات نہیں, اور پھر باقی چینلس نے بھی تھوڑا بہت اس کو ٹویک کیا ہے. لیکن جب یہ خبر آئی تھی نا, تب مین اسٹریم چینلز یہی کہہ رہے تھے کہ موب وائلنس ہوگی, بلکہ بڑے بڑے آپ کے جو انفلوئنشل سوشل میڈیا اور ٹویٹر کی جو زینت بنے ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے بھی آ کے نا موقع آتے ہی اسلام کو رگڑنا شروع کر دیا. کیونکہ یہ ملا جو ہے نا, یہ ملاؤں کو اگر آپ نے گورنمنٹ دے دی, ملاؤں کو اگر آپ نے حکومت دے دی, تو وہ تو ساروں کو لنچ کرنا شروع کر دیں گے, ساروں کو مار دیں گے. دس از ویئر اٹس کوائٹ آنیسٹلی ضیاء بھائی دیکھیں, میں نے بھی شیئر کیا اور بھی میں لوگوں کو جن کو جانتا ہوں ہم نے بھی شیئر کیا, اور دیکھیں ہم تو اس بات میں بڑے صاف ہیں کہ غلط کہیں پہ بھی ہو رہا ہے نا تو اس کو غلط کہا جائے, چاہے وہ اسلامک گروپس میں ہی ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, غلط کو غلط کہیں, بلکہ اگر کوئی اسلامک بندہ کسی ایسے جرم میں مبتلا ہے اس کو پہلے سزا دیں, ٹھیک ہے, ہم تو اس کے بڑے ایڈوکیٹ ہیں, ٹھیک ہے. علی بھائی آپ کو پتہ جتنی میجر ریلیجس پارٹیز ہیں, جی اسپیشلی جو ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کا اس پہ بڑا سخت سٹینس ہے, اور وہ یہ سٹینس ہے کہ جو بلاسفیمی کی سزا ہے, جی اگر بلاسفیمی پروو ہو جائے, وہی سزا آپ اس فرد کے لیے رکھ دیں جو بلاسفیمی کا الزام لگائے اور اس کو پروو نہ کر سکے. بالکل, یہ نہیں, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے. بالکل. تو ہم نے بھی وہ شیئر کی وہ نیوز اسی سوچ کے ساتھ کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا دور ضیاء بھائی اٹس ویری ڈیفیکلٹ دیز ڈیز, ایک چیز آ رہی ہے, ایک ہیڈ لائن ہے, اور ساتھ میں ویڈیو بھی آ رہی ہے باقاعدہ کہ لوگ جو ہیں وہ گھر کو جو ہے نا توڑ رہے ہیں, اور ایک بوڑھا شخص ہے اس کو پتھر مار رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ سبھی لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. اس میں نا اس میں جو ایک انسیڈنس ہوا تھا یہ آپ کا جنا والا, اس میں بھی اسی طرح کرسچن آبادی کے باہر ایک کوڑے کا جو ڈھیر تھا, کچرا کنڈی تھی, وہاں پر اس طرح کی ہوا تھا. بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا, بلکہ ان کو بیچاروں کو فریم کیا گیا تھا. اچھا, یہ تو اب جو انویسٹیگیشن ہو کے سامنے آ گئی, اخباروں میں بھی آ گیا, اور حکومت نے اس پہ بڑی سخت تحقیقات کی تھی. اب یہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کرسچن کے گھر کے باہر وہ ہوا ہے, اگر ایسا ہے ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے اس پہ بڑی سخت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی ہمیں کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں اور جن کو یہ ملا کہتے ہیں, یہ میرے خیال میں ان کا تھرو آؤٹ بڑا ایک طرح سے پازیٹیو رول رہا ہے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے میں ہمیشہ. ہاں صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نچلے لیول کے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرتے ہیں, اور جو ویڈیوز جب آتی ہیں, جب بھی جڑا والا جو انسیڈنٹس ہوا اس میں جب ویڈیوز آئیں اس میں دیکھا جی اتنے لڑکے زیادہ تر, اور کیا کہتے ہیں یعنی 18-19 سال کے لڑکے. ہاں اس میں کون سا آپ کو مولویز نظر آ رہے ہیں جو, بلکہ اس میں تو جو سب سے زیادہ ایک ہماری ریڈیکل جماعت مانی جاتی ہے اس حوالے سے, صحیح ہے, اس جماعت کے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ ایک سوزوکی میں دیکھا لے کے بڑے اسپیکرز لگا کے اس میں
اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدارہ یہ نہ کریں، خدارہ یہ نہ کریں، اور لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سائڈ پر کوئی ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یار انہوں نے اتنا ایفرٹ کیا ہے، اتنا سارا کچھ کیا. لیکن ایک طرف جو کہتے ہیں نا جو رائی کا پہاڑ بنانے والی جو بات ہے. ضیاء بھائی کون لوگ فریم کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے کن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ لبرلز تو فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہی وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر پگی بیک کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر کا جو وہ جو ہیٹریڈ ہے نا، ہیٹریڈ ہے اور وہ جو گٹر کا پانی ہے نا وہ بیسکلی وہ نکالتے ہیں. مطلب وہ بیسکلی اندر جو ان کے دماغ میں جو بھی نانسنس پک رہا ہوتا ہے نا، دے ہیو این اپرچونیٹی ناؤ ٹو اسپیو دیٹ، بیکاز اس سے پہلے ان کو بس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا تھوڑا بہت ہو. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی ہلکا سا کوئی ہوتا ہے اس کے اوپر فوراً نکل آتے ہیں اور اسلام، یعنی اسلام کا نام نہیں لیتے، مولوی کے گارڈ میں نا وہ اسلام کو رگڑ ہوتا ہے کہ یہ مولوی، یہ ملا، یہ فلاں ٹمکا. حالانکہ مسئلہ سیدھی سیدھی بات آپ کرتے نہیں ہو کہ مسئلہ آپ کو اسلام سے ہو رہا ہے. سو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اکثر اوقات نا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہمیں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا باقی واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ بھی لوگ نا بہت پش کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بول دیں، آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ دیں. دیکھیں میں نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ شاید کچھ دن تک چپ رہنا ہی بہتر ہے، چپ رہنا، کیونکہ اکثر اوقات اب تو یہ اتنی دفعہ ہو گیا نا، شیر آ گیا، وہ یہ وہی والا واقعہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ ناؤ یو ہیو کائنڈ آف کم ٹو دیٹ پلیس کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو یار ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ میں نے نہیں بولنا. 3-4 دن معاملے کو کلیئر ہونے دو، کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے فیکٹ چیکنگ میں اور سارا کچھ. کیونکہ جب واقعہ ہوتا ہے نا ایک دم سے سوشل میڈیا پہ وہی ویڈیو وہی امیج در کر کے پھیلتا ہے، اس کے بعد پتا چلتا ہے یار یہ پرانا تھا، یا یہ کسی نے کہاں سے لیا، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، یا آدھا سا کلپ ہوگا 10 سیکنڈز کا 15 سیکنڈز کا، اس میں کوئی کانٹیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیا ہوئی ہے. اور دیکھو کتنا آسان ہوتا ہے کسی کو بھی بلیم کرنا. ایون اس طرح کے کچھ اور ویڈیوز بھی آتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ پولیس پہ چیخ رہا ہے یا پولیس والا بندے پہ چیخ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھیے پولیس والا جو ہے آپ سے باہر ہو گئے. اچھا یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے. یا پھر وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ جی یہ فلاں شخص پولیس والوں کے اوپر چڑھ گیا اور بدتمیز انسان تھا، گالیاں نکال رہا تھا. اب آپ کے سینٹیمنٹ ساروں کے آگے، لیکن پتہ چلا کہ پولیس والے نے پکڑ کے اس کو مارا تھا یا اس کی بیوی کو چھیڑا تھا یا کچھ اور معاملہ کیا تھا. تو یو آلویز ہیو ٹو گیو اٹ سم ٹائم بفور دا نیوز بیکمز کلیئر، بفور یو اسٹارٹ ریئیکٹنگ، کیونکہ ادروائز یو آر سیونگ یو آر ویسٹنگ یور انرجی. اور جب اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی اللہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ. تو ہم مسلمانوں کو تو ویسے ہی اس میں محتاط رہنا چاہیے کہ بجائے کہ آپ کسی خبر پہ ریئیکٹ کریں یا اس کو آگے پہنچائیں، پہلے آپ خود اپنی تسلی کر لیں. دانیال بھائی اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے تو پھر تو کیا ہی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بالکل. پھر ہم اس آیت کو بھی مانتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ خود سے ہم نے جج جوری ایگزیکیوشنر نہیں بننا، ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اگر کسی کے بارے میں ہے، اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ اسٹیٹ لیول پہ بھی یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی اگر ریسرچ کرنا چاہے تو ایک اچھا ٹاپک ہوگا کہ پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کے نا جتنے بھی بلاسفمی کیسز ہیں ان کی لسٹ بنا لیں اور دیکھیں ان میں سے. دیکھیں ہمارا کوئی ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ہے اس کو سزا دیں. ہم کہہ رہے ہیں اگر تو وہ سزا کا مرتکب تھا تو سزا دیں، اگر نہیں تھا تو چھوڑ دیں، اس کو باعزت بری کریں پھر. اور جس نے الزام لگایا اس کو چھتر ماریں، اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. تو کسی یعنی جس طرح ڈفرینٹ لاز ہوتے ہیں کہ چوری کے اوپر بھی قانون ہے، مرڈر پہ بھی قانون ہے، تو جسٹ بیکاز لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے قانون ہی پورا اڑا دیا جائے. فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آج کل لوگوں میں نا چوری کے غلط الزام بہت لگ جاتے ہیں، وہ فلانے کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، فلانے کے اوپر یہ. تو ایک تو کسی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بغیر وجہ کے الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ اس سے بچ کے نکل بھی جائے، کیونکہ آپ نے ایک بندے کی عزت آبرو کو نقصان تو پہنچا دیا نا. ایک بندہ صرف اتنی سی بات ہی کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کا بزنس کے سورسز کرپٹ ہیں. بھائی اگر تو ثابت کرتے ہو کرپٹ ہیں تو پھر تو اس کو پکڑنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو چھتر پڑنے چاہیے. بلکہ اسلام کا تو یہی اصول ہے، جو زنا کے 4 گواہ ہیں وہ گواہ اگر آتے ہیں اور وہ ثابت نہیں کر سکتے تو ان پہ پنشمنٹ ہے 80 کوڑے ہیں، یعنی 100 کوڑے زانی پہ ہیں، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو 80 کوڑے پھر آپ پہ ہیں. تو آئی تھنک ہمارے بھی نا یہاں پہ جو لیگل سسٹمز ہیں وہ جب تک یہ سزائیں نہیں دیں گے نا تو پھر یہ لوگ ایسے ہی معاملات کرتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جب لوگوں کا ایک پریشر کوکر کریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا، نہ دین پڑھا ہوتا ہے، نہ ویسے سوشل ایٹیکیٹ سے جو ہے نا زیادہ واقف ہوتے ہیں، وہ پھر یہی کرتے ہیں جو آتا ہے بیچ میں انوالو ہو جائے گا، مار کٹائی سب کچھ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے واقعات
کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, دین اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین ان دس, اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین, اور جسٹس ڈیلیڈ ول بی جسٹس ڈینائڈ. جب تک آپ ان معاملوں کو لٹکا دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں بندہ امریکہ چلا گیا, فلاں کینیڈا چلا گیا, فلاں نے وہاں اسائلم لے لیا, اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناؤ گیونگ پیپل مور ریزن ٹو ٹیک لا انٹو دیئر اون ہینڈس, جو کہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ لوگوں کو ریزن دیں اور نہ لوگ کسی بھی حالت میں قانون اپنے ہاتھ میں لیں. دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اسکول لیول سے نا یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے کہ بچوں کو تعلیم کا جو معاملہ ہے نا وہاں پہ یہ ٹکٹس ہیں. آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکولس خود تربیت کا ذمہ لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی انگلش اردو پڑھا لیں گے, ٹھیک ہے, بس باقی بات صحیح ہے, لیکن جو اصل جو کیریکٹر ویلیوز ہیں وہ تو نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسکولنگ پہلے سے تو بہت بہتر ہی ہے نا, یعنی اسکولوں کی تعداد دیکھ لیں, اکیڈمیز کی تعداد دیکھ لیں, جتنے بچے جاتے ہیں ان جگہوں پہ وہ دیکھ لیں, لیکن آپ دیکھتے ہو کہ سوشل فیبرک ہماری پوری سوسائٹی کا کتنا خراب ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے, یا ہم نے ان کو وہ سسٹم ہی نہیں دیا. گھر پہ ماں باپ تو ویسے ہی اکثر ہینڈز اپ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کام نہیں, ہم تو بہت بزی ہوتے ہیں. یہ آج کل جی پیٹرول ادھر چلا گیا, ڈیزل وہاں چلا گیا, مہنگائی اتنی ہوگی, ہم تو جی کمانے میں لگے ہیں, ماں باپ دونوں ہی کام کر رہے ہیں, اینڈ بچہ جو ہے پھر وہ کدھر ہے, وہ پھر اس کی یہاں سے تربیت آ رہی ہے, بالکل, اور جو آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک ویری ویری سیریسلی. اچھا جی, ایک اور فائنلی ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف چونکہ جا ہی رہے ہیں, تو ایک اور کچھ ویڈیوز مجھے بھیجے جی ریئیکشن کے لیے. یہ کافی فنی لگا مجھے, میں کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ جی ویڈیو کی ریکویسٹ جو ہے 2-3 ذرائع سے پہنچی اور بہت ہی پرزور تھا. یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں. یہ ڈاکٹر میرب معیز جو کہ محمد معیز فارمر تھے, بھائی جو ہیں معیز بھائی, ان کی طرف سے یہ ہے. اور یہ ذرا تھوڑا سا اگر میں اس پہ بات کر سکوں کہ جو کلبنگ ہے سنگاپور کے اندر, ملیشیا کے اندر, دیگر ممالک کے اندر, پاکستانی وہاں پہ اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں, پاکستان میں الاؤ ہونا چاہیے. کیونکہ میں اب بات وہی ہے کہ میں جتنی بھی آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ساری مجھے اسلام سے متصادم نظر آ رہی ہیں. آپ نے وہ لڑکے لڑکی کی شادی, لڑکے لڑکی کی شادی کی, وہ بھی اس کے اوپر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, بالکل میری باتیں اسلام سے متصادم مجھے نہیں لگتا کہ ہیں. میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو اسلام سے متصادم مجھے نہیں لگتا. I personally don't believe کہ میری باتیں اسلام سے متصادم ہیں, because once again آپ خود بھی اسلام سے پاکستان اور انڈیویجول رسپانسبلٹی میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہوں. متصادم ہمارا اوپینین اس بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہیں وہی ذمہ داریاں ریاست کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں. میں وہاں پہ نوانس ایڈ کر رہی ہوں. میں بلیک اینڈ وائٹ میں بلیو نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ گرے ایریاز ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان گرے ایریاز میں آپریٹ کرنا اسینشیل ہے. Clubbing is absolutely essential for Pakistan right now. اور clubbing is not equal to alcohol. Clubbing کا مطلب شراب نہیں. ٹھیک ہے. Clubbing کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا venue. گرے ایریا سے کیا مراد ہے ویسے؟ جہاں پہ ایک مخصوص طرح کی موسیقی کو پلے کرنے والے افراد آتے ہیں اور اس موسیقی کو انجوائے کرنے والے افراد رقم دے کے اس موسیقی کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. مگر یہ موسیقی ٹریڈیشنل ایسٹرن کلاسیکل میوزک نہیں ہے, یہ ویسٹرن کلاسیکل میوزک نہیں ہے, یہ الیکٹرانک میوزک ہے. یہ 60s کے اندر سٹارٹ ہوا تھا, اس سے پہلے جرمنی کے اندر آ چکا تھا, لیکن World War II آئی, اس میں یہ ڈسٹروائے ہو گیا, پھر دوبارہ سے یہ سٹارٹ ہوا. اب الیکٹرانک میوزک ایک بہت مخصوص قسم کا میوزک ہے جو کہ ایک بہت جدید میوزک ہے, اور اس کو انجوائے کرنے والے افراد بھی آپ کو ینگ ہی نظر آئیں گے. تو پاکستان کے اندر جو اس میوزک کی آڈینس ہے وہ 35 اینڈ بلو ہے. ان کو پسند ہے یہ میوزک ہے, مجھے بہت پسند ہے, میری ڈی جیز کے ساتھ دوستی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 3-4 گانے لیتے ہو, میوزک ٹریکس لیتے ہو, آڈینس آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے لائیو مکس کرتے ہو, جیسے سما بنانے کا ایک ماحول. اگر آپ نے قوالی انجوائے کی ہے, میں نے قوالی بھی انجوائے کی ہے, تو یہ بالکل سما بنانے والی بات ہوتی ہے. مگر آف کورس اس کے اندر کوئی مولائیت نہیں ہے, اس کے اندر روحانیت اس طرح سے نہیں ہے, خدا کا کلام نہیں پیش کیا جا رہا, میتھڈالوجی اس کی بالکل ڈفرینٹ ہے, مگر عنصر وہی ہے. تو کلبنگ سر اس لیے ضروری ہے بیکاز آج کل ڈی جیز کی فین بیس اوور دا ٹاپ ہے. ٹھیک ہے. جو ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت مشہور ڈی جے کا گروپ ہے, اس کا نام ہے کشمیر, KSHMR, واولز انہوں نے نکال دیا ہے, حالانکہ ان کا کشمیر جموں اینڈ کشمیر سے ان کا اوریجن ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ایک دفعہ وہ پلے کر رہے تھے ایلن واکر کے ساتھ, جو اور بہت مشہور ڈی جے ہے, مجھے بھولتا نہیں ہے سر, $150 کا اس وقت ان کا ایک ٹکٹ بکا تھا. اینڈ آئی وینٹ انٹو دا کلب. پال واکر ڈی جے, چائنیز, کورینز, ایلن واکر, البینینز, آپ نیشنلٹی بولیں, حالانکہ بندہ کہاں سے آیا, جموں اور کشمیر سے, اس کو سننے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے گئے ہیں. تو پاکستان کے ڈی جیز میں باہر کی جگہوں پہ جا کے پلے کر رہے ہیں.
باہر کے ڈی جیز پاکستان آ کے پلے کر رہے ہیں کیا بات. میوزیکل ایونٹس میں. اگر ہم کلبز بنا لیتے ہیں 2-3 مختص جگہیں, 2 کراچی کے اندر, 2 اسلام آباد کے اندر, چلے لاہور کو نہ دیں, ہم کہتے ہیں لاہور کے لوگوں سے نہیں برداشت ہو پائے گا, حالانکہ ضرورت لاہور کو بھی ہے, آپ یہ دے دیں, آپ ان جگہوں پہ یہ دے دیں, آپ کی ان پہ آپ 15-27% انٹرٹینمنٹ کا ٹیکس لگائیں. ہر سال 4 سے 5 آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈی جیز آئیں, وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں گے, پاکستان کا سافٹ اور پازیٹیو امیج پروموٹ ہوگا, پلس لوگوں کو تفریح کی ایک جگہ ملے گی. سو میں کلبنگ کے اس لیے حق میں ہوں. تو یہ چیز سنا آپ نے, اللہ اکبر. علم و دانش کی خوبصورت باتیں. اچھا یعنی سبحان اللہ, میں کہاں سے ابتدا کروں اور کہاں پہ اختتام کروں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ میں حیران ہوں کہ اس قسم کی بات کسی کے منہ سے نکل سکتی ہے, اور وہ دو باتیں جو بالکل پولر اپوزٹ ہیں وہ ایک ہی منہ سے نکل رہی ہیں. کہ ایک طرف یہ کہا کہ جی ہمیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے, یا اسلام کے ہم خلاف نہیں ہے, یا اسلام سے متصادم ہم نہیں ہیں, اور جو آپ نے بیچ میں جگت مارتی تھی کہ آپ کا پورا وجود ہی اسلام کے متصادم ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی کلبنگ کے ہم خلاف اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے ریونیو بھی آتا ہے اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. بالکل یہی آرگیومنٹ پروسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے, اور ایم شیور شاید یہ اس سے بھی اگری کر جائیں گے. اب میں اس میں شوق نہیں ہوں گا اگر یہ کہیں گے ہاں اس میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ بھی اسلام سے متصادم نہیں ہے کہ اگر آپ زنا کے اڈے بنا دیتے ہیں, پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے. پروسٹیٹیوشن آپ ایمسٹرڈیم اور ویگس اور دیگر دنیا کے ممالک میں جا کے دیکھیں, تھائی لینڈ فار ایگزامپل, تو ہیوج انڈسٹری ہے, اور لوگ جاتے ہیں, یہ لائک لٹرلی دیر از اے ورڈ فار اٹ, دے کال اٹ سیکس ٹورزم. لوگ جاتے ہیں اس کام کے لیے. تو اگر آپ نے نیت اپنی پہلے صحیح کر لینا, اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہے, وہ بائی ہک اور بائی کروک ہم نے کمانا پیسہ, یہ ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے, اس میں ہمیں اسلام کو, دین کو, قرآن و حدیث کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر تو سارے بغیرت ہو جاؤ اور پھر یہ کام کرو, نو پرابلم. آپ نے جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں کہ جی وہ ڈی جے جو ہیں وہ بڑے پیسے کماتے ہیں فلانے, تو آپ کہہ سکتے ہیں پروسٹیٹیوٹس بھی کچھ ہوتی ہیں وہ بہت پیسے کماتی ہیں. پورنوگرافک انڈسٹری جو ہے اٹس اے $1 ٹریلین انڈسٹری ناؤ ان دا ہول ورلڈ. تو پھر یہ انڈسٹری بھی کھول دیتے ہیں پاکستان کے اندر. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ پورنوگرافک کانٹینٹ بنائیں, فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائیں, پورا پاکستان اسی کام میں لگ جائے. مزے کی بات وہ اسلام سے متصادم بھی نہیں ہوگا, اور اسلام سے متصادم نہیں ہوگا کیونکہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور ایک اتنی ویئرڈ آرگیومنٹ کہ جی وہ پہلے جو تھا یہ الیکٹرانک میوزک یہ تھا اور وہ تھا اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. بھائی یہ کس زمانے سے لوگ کر رہے ہیں کلبنگ جو ہے, یعنی ابھی جو ہم آج کل کی وہ ٹرانس اور یہ ڈانس اور ٹیکنو اور فلاں, اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو یہ کس زمانے سے لوگ جو ہے وہ جاز, مطلب جاز کلبز ہوتے تھے, وہاں پہ جاتے تھے, کیا ہوتا تھا, ڈنر, ڈانس, یہ وہ الکوہول وغیرہ, یہ پورا ایک پیکج ہے. سو الکوہول از اے پارٹ آف اٹ, فری مکسنگ از اے پارٹ آف اٹ, لوگ اپنی سیکشول فرسٹریشنز نکالنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, وٹ ایور دا کیس مائٹ بی. ایک پورا اس کی ایک سیٹنگ ہے, وہ جو سما کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہ سما واقعی میں ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ کسی مدرسے میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بن دیر ڈن دیٹ, بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کلبز کس قسم کے ہوتے ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں. سو زیادہ یہ اسمارٹ نہ بنے کہ جی ہم تو بڑا موسیقی کو انجوائے کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور آپس میں ہاتھ پکڑ کے بس جھوم رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اتنا اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ جب آپ یہ دروازہ کھول دیتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ جی کسی قسم کا بھی کام جو ہے اگر آپ نے صرف ریونیو جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے, دین آپ 101 ڈفرینٹ طریقے کریٹ کر سکتے ہو. لیکن بہت سارے ممالک میں بہت ساری چیزیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کہ وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ڈرگز ہیں, واٹ اباؤٹ ڈرگز, واٹ اباؤٹ یوزنگ دیٹ ایز اے مینس ٹو ارن منی. کتنی بڑی آپ $1 ٹریلین اکانومی کو ٹیپ کر لیں گے اگر آپ اس کو لیگلائز کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے فزیکل ہارمز ہوں گے سوسائٹی کے اندر. بالکل جہاں پہ بہت سارے ممالک ڈرگز پہ قانون بناتے ہیں فزیکل ہارمز کی وجہ سے, وہ بہت سارے ممالک قوانین بناتے ہیں جہاں پہ ایون زنا کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں, یعنی بروتھلز وغیرہ بھی ہوں گے, لیکن وہ کہتے ہیں یار بچوں کے ساتھ آپ نہیں کریں کیونکہ نا وہ ہماری سینسبلٹیز کے خلاف ہے, یا وہ کہیں گے کہ جی فلاں یعنی وہ اس کی کیٹیگرائزیشن بھی بتا دیں گے. تو وہ کس بیسس پہ بتا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ریونیو تو وہاں سے بھی کما سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تھوڑا ٹو مچ ہو جائے گا. آپ کے اس بیان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لائن ہے نا, ریڈ لائن, وہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہے. ہمارا دین بتاتا ہے کہ یہ فارمز آف انٹرٹینمنٹ, یہ فارمز آف ریکریشن اوکے ہیں, اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور جو انہوں نے یہ ایک اور بوگس سی بات یہ کی نا کہ جی جو ریاست کرے گی اور جو بندہ کرے گا, بھائی کوئی بھی جگہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے وہ کیا اپنے قوانین نہیں بتاتا, کیا وہ اپنے لمٹس نہیں بتاتا کہ جی کس لمٹس کے اندر آپ نے رہنا ہے. ہمارا ملک چونکہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہم یہ کہتے ہیں کلیم کرتا ہے کہ sovereignty belongs to Allah and that no law in this country will be repugnant to Quran and Sunnah, تو کم از کم وہ کلیم کرتا ہے, وہ کرے نہ کرے وہ ایک اور بحث ہے.
دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے بھی اپنے کچھ قواعد و ضوابط بنائے, اور ہر ملک میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی چیزوں کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ماننا پڑتا ہے. ہماری اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ وہ اسلام کے ساتھ منسلک زیادہ ہیں, دیٹس دا اونلی ڈفرنس. باقی قوانین ان کے ہاں بھی ہیں, ان کی بھی ریڈ لائنز ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کون سی چیز میں اسٹیٹ انٹروین کرے گا, کون میں نہیں کرے گا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ بہت سی چیزیں الاؤ کر دیتے ہیں جو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جس سے, یا پھر وہ اپنے ہی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف کبھی کبھار چلے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی عورت جو ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی, یا جو ہے مسجد اذان نہیں دے سکتی, یا وغیرہ. تو ان کے یہاں بھی تو قانون ہے نا. تو دا پوائنٹ از کہ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا کوئی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے ساروں کا کہ جو لوگ جو مرضی کریں. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ ان کی جو آرگیومنٹ ہے کمپلیٹلی اٹرلی فلاڈ ہے. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ حال ہی میں شاید آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کوئی پارٹی وغیرہ بھی جوائن کرنے کا انہوں نے پلان کیا یا کر دیا غالباً. اور ایک اور ویڈیو اسی کے ساتھ ایکچولی یہ 2-3 ویڈیوز تھے, میں تو بس 1-2 دیکھ کی بس ہو گئی تھی میری. ایک اور ویڈیو میں یہ ہم جنس پرستی کو بہت نیچرل کہنا چاہ رہے تھے, وہ بھی میں حیران ہوا کہ ہاؤ آن ارتھ از دیٹ. اور یہی انٹرویور تھے غالباً, انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کے لیے آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل نارمل ہے, بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ہے وہ ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل, how on earth is this natural in the sense that what is the objective of that relationship جو کہ قائم ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی نیچر کے اندر یہ کام ہوتا ہے اٹ از ٹو ریپروڈیوس, رائٹ. سو اس کا تو ریپروڈکٹیو بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ڈیزیز یعنی ہاؤ از منکی پاکس نیچرل, ہاؤ از HIV نیچرل, جو اس کی جڑ ہے جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں, جس کو پہلے گرڈ کہا جاتا تھا, گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی کہا جاتا تھا, اس کو بعد میں پھر ڈیو ٹو پولیٹیکل پریشر ایڈز کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جو چلو اس کو آٹو امیون کر دیتے ہیں. تو اسٹارٹ ہی وہاں سے ہو رہا ہے. اور پھر جو ایکٹ اٹ سیلف ہے دیٹ اٹ سیلف از ویری ان نیچرل. جو باڈی پارٹس جس کام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے آپ یوز کر رہے ہو, ہاؤ آن ارتھ از دیٹ نیچرل. تو دیر از نو وے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کا گراف جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں اتنا ڈکلائن کر گیا کہ جہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی پڑی. اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40 ایئرس سے ایویڈنس ہے اس بات کا. آئی ڈونٹ نو کہ کس ایویڈنس کی بات کی انہوں نے کیا کیا. وہ اصل میں نا وہ بڑا کسی کا ایویڈنس ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ بیسکلی ریپیریٹیو تھیراپی کو بیش کر رہے تھے کہ ریپیریٹیو تھیراپی کا, حالانکہ ریپیریٹیو تھیراپی کے اندر جو الیکٹرک شاک اور وہ والا معاملہ جو تھا اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. اصل میں جو اس وقت جو یہ ووک ایجنڈا چلا ہوا ہے وہ کوئی بھی ڈھنگ کی ریسرچ تو آنے نہیں دیتے. وہ تو اس کو یعنی اپنے قانون یہ ایسے بنا چکے ہیں, اور ابھی ان کے جو جرنلز کی جو لسٹ آتی ہے ان کو جو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں جس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں کور کیا, اس میں یہ لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ اینٹی LGBT اور اینٹی نہیں ہو سکتی. بھائی اگر میری فائنڈنگز آ ہی رہی ہیں اس طرح کی تو میں کیا کروں, میں سائنس چھوڑ دوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں سائنٹیفک ہو جاؤ, ایک طرف آپ کہتے ہو ریشنل ہو جاؤ. اب جب مجھے ڈیٹا بتا رہا ہوتا ہے, بیکاز دے ہیٹ ڈیٹا ناؤ, دے ہیٹ اسٹیٹسٹکس. جب ہم بات کرتے ہیں نا اسٹیٹس کی اور ڈیٹا کی, تو ان کو جو ہے نا وہ موت آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف جاتے ہیں. تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پر جرنلز, جب آپ انٹرنیشنل پیئر ریویوڈ جرنلز پرنٹ کرتے ہو, آرٹیکلز لکھتے ہو آپ, ریسرچ آرٹیکلز, اس کی جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہے کہ جی اس میں برائے مہربانی اینٹی فیمنسٹ نیریٹو نہیں ہو سکتا, اینٹی LGBT نہیں ہو سکتا, اینٹی فلانی. دیکھیں سائنس کا کام سائنس ہے, سائنس پالیٹکس میں نہیں ہے. سائنس کا کام ہے جو بھی ڈیٹا تھا ایز بتا دیا آپ کو کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ ہومو سیکشولز میں یہ چیز 99% پائی جاتی ہے, دیٹس واٹ وی فاؤنڈ. ہم نے دیکھا کہ فلاں چیز یہ ہوتی ہے. اب وہ ڈیٹا آ بھی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا اصل میں لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے. فرینکلی facts don't care about your feelings and your sentiments, ٹھیک ہے نا. facts ہوتے ہیں, آپ انسان بن کے اس کو ایڈمٹ کریں اور stop playing this silly game کہ یہ. تو ریپیریٹیو تھیراپی کے جو فائدے ہیں, آپ بلکہ مجھے اب وہ ان کا آرگنائزیشن کا نام یاد نہیں ہے, there are still some working right now جو بہت ہائی نمبرز کہتی ہیں کہ جو لوگ اس طرف جاتے بھی ہیں, جن کا رجحان اس طرف ہوتا بھی ہے, وہ کس طرح سے ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی جبر اور ڈنڈا اور زور زبردستی نہیں ہے, بیکاز ہم یہ بلیو کرتے ہیں. اور جو کہ پہلے آپ کی جو DSM ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہومو سیکشوالٹی اور یہ جو ہے یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, یعنی بیسکلی یہ ایک انسان کی فطرت کے خلاف وہ جا رہا ہے. تو اب وہ اس طرف اس کا جو ہے نا رجحان بن رہا ہے, جو ایک نیچرل آرڈر آف تھنگز ہے وہ اس پہ نہیں رہنا چاہتا, وہ ایک ان نیچرل رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ہومو سیکشوالٹی اور اس کو تو باہر نکال دیا. پیڈوفیلیا بہرحال ابھی بھی اس میں ہے, حالانکہ
پیڈوفیلیا کی بھی کوئی جواز ٹیکنیکلی جس گراؤنڈ پہ آپ نے ان کو ریموو کیا تھا یہاں پہ جواز بنتا کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی انسیسٹ کا بنتا ہے. کیا آپ کہتے ہیں جی انسیسٹ جو ہے نہیں وہ تو بالکل حرام ہے ہمارے مطابق, تو یہ تو آپ کے پاس اس کا بھی جواز ٹیکنیکلی نہیں ہے. سو دا تھنگ از یو کینٹ ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. جواز تو بہت دور کی بات ہے ضیاء بھائی, ان کے پاس تو یعنی یہ لوگوں کو اسلام سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, پتہ نہیں پہلے ہمیں اسلام نہ بتائیں اپنا جینڈر بتائیں, پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کا جینڈر کیا ہے. اور ضیاء بھائی آپ نے ریپیٹیو تھیریپی کی بات کی, دیکھیں وہ تو تھیریپی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں نا, وہ ریسرچ بتاتی ہے کہ, لیکن ہمارے جو تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ہیں یہ تو بیچارے کوئی نہ تھیراپسٹ بھی نہیں ہوتے, بس ان کی بس ایک ایموشنل اپیل ہوتی ہے دین کے حوالے سے, اور صرف اس ایموشنل دینی اپیل کی وجہ سے میں ان کے ساتھ میرا جب انٹریکشن تھا تو مجھے پتہ لگا یہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرانسجینڈرز کو ریپینٹ کروا چکے ہیں. اور وہ بالکل ایک آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی آئے تھے جی ہاں, وہ بالکل جنہوں نے 7-8 سال کی عمر سے جو لوگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا حصہ بنے 30 سال 40 50 سال تک ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں رہے, اور جب وہ ریپینٹ ہو کے واپس آئے تو ان کی شادیاں ہوئیں تو انہوں نے بچے بھی ہوئے ان کے, اور وہ اب نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اتنا بڑا یہ بھی ایک ہمارے پاس ایویڈینس ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اس کو ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ یعنی صرف ایک تبلیغی جماعت نے کتنے لوگوں کو ریپینٹ کروایا, اور وہ کس طرح اب بالکل نارمل سوسائٹی کے ممبر کی طرح اور ایک پروڈکٹیو کردار اپنا ادا کر رہے ہیں, اور فیملیز چلا رہے ہیں اپنی, اور سارا کچھ. تو یہ ہے. باقی ضیاء بھائی اس میں ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آپ نے پارٹی کا ذکر کیا, اس کو بھی بتا دیتے ہیں. یہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ANP, اس کے سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں چلے گئے ہیں. ANP کا اوور دا ایئرز بہت زیادہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ ڈکریز ہوا ہے, پرائمریلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کی جو سیاسی نظریہ ہے وہ ایک نیشنلسٹ اور سوشلسٹ بنیادوں پر وہ سیاست کرتے تھے KP کے اندر. تو وہ پھر جب PTM اور منظور پشتین جیسے گروپ آئے تو انہوں نے جب یہ نیشنلسٹ سیاست کی اسپیس کو آکوپائی کرنا شروع کیا تو آبویسلی ان کی جو آلریڈی بہت محدود ان کی آڈینس تھی وہ اور زیادہ شرنک کر گئی. صحیح ایک تو یہ لیکن ایک جو بات ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو پختون بھائی ہیں اور جو پختون قوم ہے, یہ ایک تو ان کا دین کے ساتھ لگاؤ, دین کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے اندر دینی غیرت اور حمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مہر معیز جیسے لوگوں کا CEC میں آنے سے میرے خیال میں وہ جو تھوڑا بہت ووٹ بینک رہ گیا تھا ANP کا, اب وہ اور زیادہ شرنک کر دے گا. صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں ان کے جو معاملات ہیں وہ بالکل واضح طور پر سامنے ہیں, اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ہمیں نہیں سنا رہے اصل میں کہ کلبز ہونے چاہیے, یہ ہونے چاہیے, یہ اپنے کچھ آقاؤں کو سنا رہے ہیں. صحیح ہے, اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کیونکہ اپنے آپ کو بہت ساری انٹرنیشنل جو ہیں بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو اس ایجنڈا کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں, ان کے سامنے اگر آپ جا کے دیکھیں نا, ان کی ویب سائٹس کھول کے دیکھیں, کچھ میں آپ کو مل جائے گا, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ایکٹیوسٹ, یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے اندر ایکٹیویزم کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے نظریے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, آپ کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی ان کو دکھانا ہے انہوں نے کہ بھئی یہ دیکھو جی ہم ایکٹیویزم کر رہے ہیں اور ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو ایک تو ہمیں اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ خود کہتے ہیں, میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا یا آپ کوئی الزام نہیں لگا رہے, یہ اب عوام پاگل ہے ان کی. آپ اٹھا کے دیکھیں غالباً 2021 کے اندر ان کی ایک پوڈ کاسٹ آئی, 21 یا 22 کے اندر ان کی ایک پوڈ کاسٹ آئی مورو کے ساتھ. صحیح ہے, جس میں یہ مسٹر معیز عوام کے طور پر پیش ہوئے, مسٹر یعنی میل. ٹھیک 3 مہینے بعد اسی چینل کے اوپر ایک اور پوڈ کاسٹ آئی جس میں یہ مس مہر معیز عوام کے طور پر آئے. صحیح ہے, تو 3 مہینے کے اندر ان کی جو دنیا ہے نا وہ بالکل ہی مرد سے عورت بن گئی, عجیب. تو لوگوں کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے. صحیح ہے, کل میں دیکھ رہا تھا, کل انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ مجھے اب دیکھیں کتنی بڑی, میں کہتا ہوں ان کی آڈیسٹی چیک کریں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ ان کو ابھی تک کوئی ہمارے ریاستی اداروں نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی مجھے کوئی بوائے فرینڈ چاہیے جو میرے ساتھ جا کے شیک پیے, فلمیں دیکھے, اور کیا کہتے ہیں اس کی ہائٹ جو ہے وہ 5'11" سے زیادہ ہونی چاہیے. ابھی کتنی بڑی بے حیائی اور بےغیرتی کی انہوں نے بات کی ہے. صحیح ہے, اور عجیب و غریب. تو ایسے لوگوں کو نہ ہمیں سیریس لینا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ان کو سیریس لیتے بھی ہیں تو جو کہ خود آلریڈی ایک بہت بڑی مائنورٹی ہیں, ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یار
خدارہ آپ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ان لوگوں کی آپ جو تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. اور اب میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں اس جیسے لوگوں کو زیادہ ہمیں جو ہے نا اسپیس دینی چاہیے, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ ہو. اور انشاءاللہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ضیاء بھائی لاسٹ ایئر مئی میں 19 مئی کو فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا, صحیح ہے, اور اب 1 سال مکمل ہو گیا اس کو بھی. تو ابھی اور بہت ساری چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ان دا ورکس ہیں, مناسب وقت میں ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو پورا ایجنڈا ہے نا یہ ان قریب پاکستان کے اندر رول بیک کریں گے انشاءاللہ بالکل کریں گے جی. گائز انشاءاللہ اگر آپ لوگ کوئی سوال وغیرہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں. ہمارا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو انسٹاگرام چینل ہے وہاں پہ. یہ جو ہمارا را ایڈیشن ہے یہ ذرا ان کٹ ہے, اس میں ہم لوگوں نے اپنے وہ سیگمنٹس آپ کو یاد ہوگا MW میں ہوتے تھے, اس میں ہم نے وہ ریموو کرائے بیکاز اس میں جو کنورسیشن ہے وہ بس آپ کہنے آف دا ٹاپ آف آر ہیڈز ہوتی ہے, ذرا اپنے جو بھی گٹ فیلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. تو ضرور آپ اپنی راز جو ہے نا آرا ہم سے شیئر کرتے رہا کریں مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو انسٹاگرام چینل ہے وہاں پہ. اور کوئی اگر آپ کے سوال بھی ہوں تو انشاءاللہ وی ول انکلوڈیڈ. میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب کہا تھا تو الحمدللہ یہ آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہم لوگوں نے آج کا شو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا ہے, جس میں یہ جو فلم ہے انڈیا سے جو آئی اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنا ویو دیا, اور اس کے بعد یہ جو ڈفرینٹ ویڈیوز کے ہم لوگ ریئیکشنز دے رہے ہیں وہ ہم نے دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو واقعات ہمارے دیکھنے کو ملتے ہیں سامنے آتے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا لینس دیں جو کہ ایک تھوڑا سا اسلامک اورینٹڈ قسم کا لینس ہو, ایک اسلامک ورلڈ ویو ہو, جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ پوری چیزوں کی انالیسس کر سکیں. اچھا ضیاء بھائی بس آخر میں کیونکہ ایک بہت پریسنگ ایشو ہے پوری امہ کا اور رفح کے حوالے سے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رفح اپڈیٹ. ہمارے بہت کچھ ساتھی ہیں جو بہت محنت سے, جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایجنسیز ہیں, پھر حماس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے رابطے میں رہ کے, اور اسی طرح میڈیا ایجنسیز ہیں جیسے الجزیرہ ہے اور BBC ہے, ان سے تو وہ باقاعدہ نا اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو اعداد و شمار ہے, بیسیکلی اسٹیٹسٹکس جو ہے رفح کے حوالے سے ان کے بارے میں وہ اپڈیٹ تیار کرتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بس ایک کوئک تو مقصد سے بھی ہے کہ ہم کیونکہ اتنا بڑا ایشو ہے مسلم امہ کا تو اس کو ہائی لائٹ کریں, اور رفح اور غزہ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ہم نہ بھولیں. تو ضیاء بھائی آج جب آپ کی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے تو رفح یا غزہ وار کو 235 ڈیز ہو گئے ہیں. وار تو نہیں ہے خیر, یہ جینوسائیڈ ہے. اس دوران ابھی تک آج تک یہ نہیں کہ کل رات تک کے اعداد و شمار ہیں, 46,096 لوگ شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے 10,000 شہداء ایسے ہیں جو یا تو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا پھر ان کی باڈی کی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ وہ باڈی ریکور نہیں ہو سکی اور ان کی شناخت نہیں ہو سکی. 36,096 شہداء ایسے ہیں جو ہاسپٹلز پہنچ سکے. ان میں سے 15,328 بچے شہید ہوئے. 31 لوگ ایسے ہیں جو کھانا یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہوئے. 10,171 10,171 خواتین شہید ہوئیں. 496 پیرامیڈکس سٹاف کے لوگ شہید ہوئے. 69 سول ڈیفنس کے شہداء اب تک شہید ہو چکے ہیں. 147 جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں. ہسپتالوں کے اندر 7 اجتماعی قبروں سے 520 شہداء کی لاشیں ابھی تک برآمد ہوئی ہیں. 81,136 ابھی تک زخمی ہیں. 71% متاثرین بچے اور خواتین ہیں. 17,000 بچے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر رہتے ہیں. 11,000 زخمیوں کو آپریشن کرنے کے لیے علاج کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ غزہ اسٹرپ کے اندر ان کے علاج کا کوئی بندوبست موجود نہیں ہے. 11,000 لوگ ایسے ہیں. 10,000 لوگ 4th سٹیج کینسر سے متاثر ہیں جن کو غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے علاج کے لیے. 10,95,000 لوگ نقل مکانی کے نتیجے میں یا گھروں سے باہر رہنے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. بے گھر ہونے کی وجہ سے وائرل ہیپاٹائٹس جو انفیکشن ہے اس سے 20,000 لوگ متاثر ہیں. ابھی 60,000 پریگننٹ وومن ہیں جن کو فوری میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے. 3.5 لاکھ ایسے مریض ہیں جو کہ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں, مثلا جیسے شوگر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, جن کو ادویات کی اشد ضرورت ہے. اسی طرح 5,000 کے قریب جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ ابھی اریسٹ کیے جا چکے ہیں بائی دی آکوپیشن فورسز, جن میں سے 310 جو ہیں وہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈک سٹاف کے لوگ ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا اور قید کیا گیا. 20 ان میں سے صحافی ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا یا قید کیا گیا.
اور اس وقت غزہ کی پٹی میں تقریباً 2 ملین بے گھر افراد ہیں. 190 سرکاری ہیڈ کوارٹرز قبضے سے تباہ ہو چکے, 109 اسکول اور یونیورسٹیز قبضے سے مکمل طور پر تباہ, 316 اسکول اور یونیورسٹیز قبضے سے جزوی طور پر متاثر, 604 مساجد قبضے سے مکمل طور پر تباہ, 200 مساجد قبضے سے جزوی طور پر تباہ, 3 چرچز ہیں جو آکوپیشن فورسز کی بمباری سے مکمل طور پر تباہ ہوئے, 87,000 ہاؤسنگ یونٹس مکمل طور پر تباہ ہوئے. پھر تقریباً 3 لاکھ مکانات جزوی طور پر تباہ ہوئے, اور تقریباً 77,000 ٹن بارودی مواد ابھی تک اسرائیل غزہ کے اوپر گرا چکا ہے. تو یہ ایک بریف اپڈیٹ تھی 235 ڈیز جب مکمل ہوئے. اور میں اگین بتاتا چلوں, یہ اعداد و شمار ہمارے ادھر پاکستان کے اندر بھی کچھ دوست ہیں جنہوں نے ایک ریسرچ سیل بنایا ہوا ہے, وہ حماس کے لوگوں سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں, اور وہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچز ہیں اور جو ہماری بڑی میڈیا ایجنسیز ہیں, ان کے جو فگرز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کراس میچ کر کے جو بھی ویلڈ فگر سامنے آتے ہیں تو یہ وہ فگرز ڈیلی اب جاری کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بریف اپڈیٹ. آئی تھنک اگر اب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہوش نہ آئے تو پھر کب آئے گا. ویری ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اور ہماری جو اوور آل دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں, آئی تھنک اٹ ریفلیکٹس ویری بیڈلی آن دیم. اور چونکہ عوام بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, ان تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. اور آج کل یہ وہ دور ہے جہاں پہ کوئی خبر اب چھپ نہیں سکتی, خبریں پہنچ جاتی ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں, وہاں سے انفارمیشن فلو کر جاتا ہے, اور ایک نیچرل اس کا ایک آرڈر آف تھنگس بنتا ہے. تو آئی تھنک اب کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس سے کلیئر یا صاف نہیں کر سکتی. جو لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کا ایک ڈیفینیٹلی ان کے سروں پہ ایک بہت بڑا گلٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ان کی عوام جو ہے جس طرح سے وہ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور جو ان کا رد عمل آ رہا ہے, ہم انٹرنیشنل پورے ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ نہیں ہے جو ان کی گورنمنٹس کا ہے. یعنی لوگوں کے اندر سب کے اندر ایک جذبہ ہے, غم و غصہ ہے, ساری بات ہے. لیکن حکومتیں جو ایسے پتہ چلتا ہے آپ کو ایک بات, وہ یہ کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس نے کتنی زیادہ محنت کی ہے پوری دنیا کو اپنا مقروض بنانے کے لیے, اپنے شکنجے میں پکڑنے کے لیے, اپنا ٹوٹل گرپ کرنے کے لیے کہ اتنا سا ملک ہے, رائی برابر ملک ہے. اور بدماشی کا عالم چیک کریں کہ کوئی بھی ہمارے اتنے بڑے بڑے ممالک میں سے آواز نہیں اٹھا سکتا. اگر کوئی اٹھاتا ہے فوراً سے اس کو سائلنس کیا جاتا ہے, پوری میڈیا اس کے خلاف جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ کم از کم اپنے ان بہن بھائیوں کے دکھ کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کم از کم اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ کل کو اگر ہم سے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کرتا ہے تو وی ول بی دا ونس ول میک بیٹر ڈیسیجنس. تو گائز تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے, اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ جی آپ نے ٹیون ان کیا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت لیتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی آپ سے سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.